अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा सलमान, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं वजाहत खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और खैरियत से कैसे होंगे वैसे ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 2 दिन के वक्फे के बाद हम आए हैं वापस, और इतनी तब्दीलियां हो चुकी हैं, इतना कुछ बदल गया है, बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हमने बात करनी है। सबसे अहम चीज़, सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हमारे गरीब आवाम के अमीर हुक्मरान है, जो हमारा अशराफिया जिसको हम कहते हैं। आप अंदाज़ा लगाएं आयशा कि गरीब आदमी जो है 2 वक्त की रोटी के उसको लाले पड़े हुए हैं। एक आम आदमी जो है वो इतना हालात से तंग है कि लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, माएँ बच्चों समेत छतों से छलांगे लगाकर अपनी जानों का खात्मा कर रही हैं। लेकिन हमारी अशराफिया इतनी गरीब है कि उनको गाड़ियाँ चाहिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए सरकारी ऑफिसर्स ने, पंजाब हुकूमत की माशाल्लाह ये आशीर्वाद है, 2 अरब 33 करोड़ के फंड्स पास किए हैं कि जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनको नए वीगो डाले दिए जाएंगे। बिल्कुल, और ये 200 अफसरान हैं जिनको नई गाड़ियों से नवाजा जाएगा। एक तरफ बातें की जाती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है मुल्क चलाने के, इकॉनमी कोलैप्स हो चुकी है, दूसरी जानिब ये शखर्शियाँ सामने आती हैं अफसरान की। 200 से ज़ायद अफसरान हैं जिन्हें अब नई गाड़ियाँ दी जाएंगी, और ये सब आपके और हमारे पैसों से दी जाएंगी। ये गवर्नमेंट अपने पल्ले से नहीं दे रही है, ये आपके और हमारे पैसे, हमारे टैक्स का पैसा है, जिससे 200 अफसरान को नवाजा जाएगा। और जी, असिस्टेंट कमिश्नर को करोला 1600 सीसी गाड़ियाँ दी जाएंगी। जो असिस्टेंट डेप्यूटी कमिश्नर हैं उन्हें 1300 सीसी गाड़ी दी जाएगी। डबल कैबिन डाले दिए जाएंगे जी असिस्टेंट कमिश्नर को। और ये जो नई गाड़ियां मिल रही हैं इनमें सरकारी अफसरान तो शामिल हैं ही हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान भी इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब आप अंदाज़ा लगाएं, अब 2 मंजर हैं। एक मंजर है, एक खबर हमें ये देखने को मिलती है कि बाप ने गुर्बत के हाथों तंग आकर बच्चों को जहर देकर खुद की जान ले ली, और जब दूसरी तरफ ये खबर हम देखते हैं नए वीगो डाले और नई करोला 1600 सीसी गाड़ियां दी जा रही हैं अफसर शाही को, हमारे सरकारी ऑफिसर्स को, तो फिर 2 पाकिस्तान आपको नजर आते हैं कि नहीं आते हैं? अच्छा बजाज, इस गवर्नमेंट को पहले भी बहुत सी तनकीद का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अगर हम पिछली गवर्नमेंट की बात करें, चेयरमैन पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी उसमें उन्होंने सबसे पहले आते साथ के किफायतशारी मुहिम मुतारिफ कराई, और उन्होंने कहा कि हम लोग यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे, गाड़ियाँ कम करेंगे, जो भी खर्चे हैं वो कम करेंगे। तो इस गवर्नमेंट को उस तनाजुर में भी देखा जा रहा है। पिछली गवर्नमेंट के तनाजुर में ये गवर्नमेंट के लिए चैलेंजिंग भी बहुत, आगे इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन में जाने वाली है गवर्नमेंट, लेकिन ये जिस तरह से शेयर खर्चे की जा रही हैं ये नजर आ रहा है आवाम को। अच्छा, ये दूसरी बात आप ये देखिए ना, ये जो हमारी अफसर शाही है, अशराफिया है, इनको तो इलेक्शन लड़कर आवाम के सामने नहीं आना है, इनको तो ये तो जवाबदेह नहीं है। लेकिन पंजाब हुकूमत जिसने ये मंजूरी दी है, जो हमारी निगरान हुकूमत है, उनको चाहिए IMF से हम भीख मांगते हैं, जहाँ पे हमारे PM साहब जाते हैं कशकोल हाथ में होता है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, इतना कर्ज आपने देना है, और आप अंदाज़ा लगाएं कि यही पैसा आपके पास खाने को कुछ नहीं है। इसकी मिसाल तो ऐसा ही है ना, जैसे मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है और मेरे घर में नई गाड़ी खड़ी है आकर, तो उस गाड़ी का मैंने अचार डालना है, पेट से मैं फाके हूँ बिल्कुल। तो ये तमाम तर सूरत हाल अब हमारे सामने है कि जिसका जितना मातम किया जाए, जितना, मेरा ख्याल है इन पे ना ज़कात भी वाजिब होती है। इनको गाड़ियाँ दे दी हैं, अब पंजाब हुकूमत से मेरी गुजारिश है इनके घर राशन भी डलवाया जाए, इनके घर जो मज़ीद जो इनके जो कपड़े भी इनको लेकर दिए जाए। नहीं, मुस्तहिक लोग हैं ना बेचारे, आवाम तो भरी हुई है, आवाम को तो ज़रूरत ही नहीं है। सही। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। वजह आपने सुबह सुबह बुरी खबरें तो सुना दी हैं, लेकिन हमारे पास मजबूरी है, क्या करें, इनका आईना दिखाना भी तो फिर हमारा ही काम है ना। बिल्कुल, हमारे पास कुछ अच्छी खबरें भी हैं, और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तानी शाहीन्स ने भारत ए को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी और इमर्जिंग एशिया कप अपने नाम कर लिया, कामयाबी से उसका दिफा किया है। 2019 में भी ये कप पाकिस्तान ने ही जीता था वजाहत, और क्या शानदार परफॉर्मेंस, 128 रन से ये मैच जीता है। पहले होता था कि लास्ट बॉल तक मैच जाता था, इंडिया के साथ जब मैच होता था 2-4 रन से जीत लिया, 8-10 रन से जीत लिया, नहीं जी 128 रन से हमने मैच जीता है ये। और वजाहत यही नहीं, जो अब हमारे नए मैचेस होने वाले हैं, अभी जो टेस्ट सीरीज भी हमारी चल रही है, उसके अलावा एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, उसमें जो हमारी जो मेन टीम है उसके कांधों पर बहुत जिम्मेदारी आ गई है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है जनाब। जब छोटे बच्चे ऐसा खेल सकते हैं हमारे, तो सोचे जब हमारे बड़े खेलने आएंगे तो आपके साथ क्या होगा। और हमारे बड़ों के लिए अब चैलेंज भी बन गया है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था इमर्जिंग कप में हमारी टीम ने कामयाबी हासिल की थी, और एक दफ़ा फिर से हमारी जो A टीम है इसमें ख़ास तौर पर जो तैयब ताहिर हैं
کیا شاندار سینچری انہوں نے بنائی ہے، اور اس کے بعد پھر سائم ایوب کی جو 50 ہے، اس نے اس ٹیم کی اس میچ میں فتح میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ اچھا وجاہت، آپ کو یاد ہوگا سائم ایوب پی ایس ایل بھی کھیلتے رہے ہیں، وجاہت کے ساتھ بڑی اچھی ان کی پارٹنرشپ، جو بابر اعظم ہے ان کے ساتھ ان کی بہت اچھی پارٹنرشپ تھی، لیکن وہ تھوڑے سے آف کلر بھی ہمیں نظر آئے۔ یہاں پہ یہ سوالیہ نشان یہ ہے کہ جب آپ ایسے پلیئر کو جب آپ ذمہ داری دیتے ہیں، بڑے میچز کی ذمہ داری دیتے ہیں، تو وہ آن کرتے ہیں، وہ میچ جتا کے ٹرافی لے کر آتے ہیں۔ یعنی آپ کو ضرورت ہے ایسے پلیئرز کو آگے لانے کی جن میں پوٹینشیل ہے، انہیں صرف ذمہ داری ڈالیں ان کے کاندھوں پر۔ اور یہاں یہ بھی سوال اٹھتے ہیں کہ جو یہ ابھی ایمرجنگ ایشیا کپ سے ہمارے سامنے آئے ہیں، کوئی نئے نام بھی سامنے آئیں گے جنہیں آپ ٹیم میں کھلا سکتے ہیں، جو آگے مستقبل میں ہماری پاکستان۔ اچھا، یہ بھارت کے منہ پر ایک اور لحاظ سے بڑا تمانچہ اس لیے کہ آپ نے ورلڈ کپ کا پرومو دیکھا ہوگا۔ اس ورلڈ کپ کے پرومو میں جس طرح پاکستان کو نظر انداز کیا گیا ہے اور ایسا تاثر دیا گیا جیسے کوئی ہم بالکل کوئی گئی گزری سی ٹیم ہے، کسی کھاتے میں ہم نہیں آتی، لیکن اس ایمرجنگ کپ میں جس طرح بھارت کو ہرایا ہے تو یہ کم از کم ان کے لیے بہت منہ توڑ جواب ہم نے بھارت کو دیا۔ ابھی یہ صرف یہی نہیں، ابھی آگے بھی جواب ملنے ہیں اور وہ سب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے، میں کل ہی سوچ رہی تھی کہ جو ابھی آپ پرومو کی بات کریں ورلڈ کپ کا، جو اس طرح کی ٹیمیں شو کراتے ہیں نا، بڑی مری ہوئی، ڈھکی ڈھکی، چھپی چھپی، وہی آگے آتی ہیں اور ایسے چھکے چھڑاتی ہیں جو باقی ٹیم میں بڑے شہنشاہ بن کے، بڑے تگڑے بن کے سامنے آتے ہیں نا، وہ پرومو میں نظر آتے ہیں لیکن میدان کے اندر وہ بالکل جو ہے نا الٹا ہی منظر پیش کرتے ہیں۔ اور یہی تمام تر صورتحال ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے ہماری ٹیم جس طرح جونیئر ٹیم نے ہمارا نام روشن کیا ہے، ہماری قومی ٹیم ہے وہ بھی اسی طرح بھارت کے چھکے چھڑائے۔ بڑی دیر سے ہم لوگ اس چیز کے منتظر ہیں۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے اسپورٹس تجزیہ کار بدیع الجماع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ بدیع صاحب آپ کے وقت کا۔ بدیع الجماع صاحب یہ بتائیے گا کہ ایمرجنگ ٹیم نے تو واقعی میں کمال کر دیا، اس سے پہلے بھی ایمرجنگ ٹیم نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا۔ سر، اس فتح کے بعد اب جو ہمارے نیشنل پلیئرز ہیں، ہماری قومی ٹیم ہے، اس کے کاندھوں پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیں، بہت بہت شکریہ، آپ نے تو پہلے اب میں جو مارننگ شو میں مدعو کیا۔ دیکھیں، جہاں تک کرکٹ کی بات ہے تو پاکستان جب سے پاکستان ٹیم سری لنکا میں ہے، پہلا ٹیسٹ اس نے جیتا، اور جو ہماری شاہین کی ٹیم تھی یہ بھی وہاں سری لنکا میں گئی، تو یہی ہے کہ دیکھیں جب آپ کسی ٹیم کو نظر انداز کرتے ہیں، کسی ٹیم کے ساتھ جو ہے زیادتیاں کرتے ہیں، کسی ٹیم کے ساتھ جو ہے اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، تو پھر ان کی جو پرفارمنس ہے وہ بولتی ہے، اور وہ پرفارمنس جب بولتی ہے تو پھر ان کو بھی یاد آتا ہے کہ واقعی یار ان کی کوئی ٹیم ہے۔ ہم تو باتوں سے ہر کام جیت جاتے ہیں، لیکن وہ بیٹ سے اور بال سے ہمیں جو ہے نا ہرا رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک راؤنڈ کے میچ میں تو پاکستان انڈیا سے ہار گیا تھا، لیکن اس کا سکور بھی بہت کم تھا، ہو جاتا ہے ایسا، لیکن جس طریقے سے فائنل میں پاکستان ٹیم نے کم بیک کیا، اور 352 رنز، کوئی کم رنز نہیں ہوتے 50 اوور میں، اور پاکستان ٹیم کے جونیئر کھلاڑی بھی اسی ٹریک پر چل پڑے ہیں۔ جب دیکھیں، میں بھی ہوں یا آپ بھی ہوں، ہمیشہ سے ہم تنقید کرتے ہیں کہ ہمارا سٹرائک ریٹ بہت جو ہے وہ سلو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے رنز اتنے نہیں ہوتے، تو یہاں ان لوگوں نے سٹرائک ریٹ کو بھی بڑا مینٹین رکھا، حالانکہ 121 رن کی پارٹنرشپ دی دونوں نے، لیکن اس کے بعد ہم نے سٹرگل تھوڑا سا کیا۔ لیکن یہاں مڈل آرڈر میں آ کر اب دیکھیں کہ تو طیب طاہر ہے، اس نے آگے جو سینچری سکور کی، پھر صاحبزادہ فرحان نے 65 رنز کی اننگز کھیلی، سائم ایوب بڑا اچھا کھیلے، 59 انہوں نے رنز بنائے۔ پھر آپ نیچے دیکھیں کہ آپ کے پاس جو ہے بہت سارے، مبصر خان جو ہے اس نے آگے آپ کو 35 رن کی اننگز۔ یہ ایسی چیزیں دیکھیں، اگر ہماری جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے 3-4 ٹاپ آرڈر جو تھے وہ رنز کرتے تھے، نیچے کے جو لوور آرڈر تھے ہمیشہ سے ناکام ہوتے، لیکن آپ پورا اگر اس ایمرجنگ ایشیا کپ میں دیکھیں تو پوری ٹیم نے پرفارم کیا ہے، اور جس کھلاڑی کو جہاں بھی موقع ملا ہے اس نے اپنا پرفارم کیا۔ عمیر بن یوسف کو دیکھیں، مسلسل ڈومیسٹک سیزن سے وہ پرفارم کرتا ہوا آ رہا ہے، اور یہاں بھی اس نے جو ہے ایمرجنگ ایشیا کپ میں بڑا اچھا پرفارم کیا۔ آپ کو یاد ہوگا 4 روزہ میچز میں بھی اس نے بڑی اچھی پرفارمنس دی، زمبابوے میں بہت اچھا کھیلا۔ تو یہ وہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کے پاس جو ہے اب بیک اپ کے طور پر 15 سے 20 کھلاڑی ایسے ہیں جو نیشنل کھلاڑی میں کوئی انفٹ ہوتا ہے تو اس کو یہ ریپلیس کر سکتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے انڈیا کی بات کی، دیکھیں وہ لوگ ہمیشہ سے یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم بیک فٹ پہ چلی جائے، پاکستان کرکٹ بیک فٹ پہ چلے جائے، مسلسل وہ لگے رہے 2009 سے لے کر، لیکن پھر ہمارے ملک میں کرکٹ آباد ہوئی۔ اب ان کو جو چیزیں یہ کھٹک رہی ہیں کہ پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے ٹھیک ہے۔ اچھا بدیع الجماع، یہ بتائیے گا کہ اب
آپ کہتے ہیں یہ جو ہمارا ینگ ٹیلنٹ ہے جس نے بڑی زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، اب کیا اس کو موقع ملنا چاہیے مزید؟ آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی آگے اپنی جگہ بنا پائیں گے قومی ٹیم میں؟ پھر ان کو فکر بالکل بالکل ہماری ٹیم ایسی تھی کہ آپ اگر انڈیا کی ٹیم کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ہمیشہ سے پوری دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کی بیٹنگ تگڑی ہے، لیکن انڈیا کی بیٹنگ ان 3-4 کھلاڑیوں پہ ہی جو ہے وہ ریلائی کری، جیسے وراٹ کوہلی ہے، روہت شرما ہے، اب سمن گل ان کے پاس آ گئے ہیں، پھر جو سوریہ کمار یادو میں اس طرح کے بیٹسمین ان کے پاس ہیں، لیکن وہ ہماری جو بالنگ ہے ہمیشہ سے آپ دیکھیں کہ انڈین کے ٹاپ 3 بیٹسمین جو ہیں وہ ہمیشہ لیفٹ ہم فاسٹ بولر سے ہمیشہ سے گھبراتے ہیں۔ عامر تھا، اس نے روہت شرما وراٹ کوہلی کو کس طرح سے جو ہے وہ آؤٹ کلاس کیا، پھر شاہین شاہ افریدی نے پیچھے آپ ورلڈ کپ میں دیکھیں وراٹ کوہلی، روہت شرما اور ان لوگوں کو کیسا جو ہے وہ قابو کیا۔ تو وہ ہماری اصل میں ان کو ڈر جو ہے وہ ہماری بالنگ سے ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو 3 سے 4 فاسٹ بولر ہیں نا وہ 150 کے اوپر کے ہیں، تو اسی وجہ سے یہ ڈر خوف ہمیں جو ہے وہ پرومو میں نہ لینا، میرے کپتان کو پرومو میں نہ لینا۔ ان کا مقصد یہ کہ پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کو وہ چیز نہ ملے جو دوسری ٹیموں کو مل رہی ہے، تاکہ لوگ ان کی تعریفیں نہ کریں۔ پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کی بابر اعظم کی تعریف سن بطیزہ یہ بتائے گا کہ ابھی جو میچ جیتا پاکستان کی ٹیم نے، یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان اتنی اچھا پرفارم کیا پاکستانی ٹیم نے، یا پھر انڈین ٹیم بہت برا کھیلی؟ دیکھیں ہمیشہ سے دباؤ، جب پاکستان اور بھارت کا میچ ہوتا ہے تو دیکھیں دونوں ٹیموں میں دباؤ ہوتا ہے، اور جو ٹیم اس وقت جو ہے وہ دباؤ کو برداشت کر لیتی ہے، پریشر کو ہینڈل کر لیتی ہے، وہ ٹیم جیت جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ جو بیٹنگ جس پر ٹاس انڈیا نے جیتا اور پہلے پاکستان کو بیٹنگ دی، وہ سب سے بڑا غلط فیصلہ تھا، کیونکہ جو سری لنکن جو پچز ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ دوسری باری میں جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹن بھی لینے شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہاں پر گیند جو ہے کیونکہ ہوا چل رہی ہوتی ہے شام میں، تو کولمبو آپ نے دیکھا ہوگا بالکل ساحل کے کنارے پہ ہے، تو وہاں پر جو گیند موو بھی ہو رہا ہوتا ہے، ان سوئنگ بھی ہو رہا ہوتا ہے، آؤٹ سوئنگ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں ان کا ڈیسیجن تو جو تھا ٹاس جیت کر جو بالنگ کرنے کا، وہ مجھے صحیح نظر نہیں آیا، اور یہاں سے پاکستان نے پورا فائدہ اٹھایا۔ اور یہاں ایک دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بابر اعظم ٹیم کے ساتھ بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جو ہے پریشر نہیں لینا، اور بغیر پریشر کی جس طرح کی وہ بیٹنگ کرتا ہے، جس کا اس کا نیچرل گیم ہے ویسے کھیلنا، اور پاکستان ٹیم نے اس کو اپلائی کیا، اور اسی اپلائی کی وجہ سے آپ دیکھیں نا آپ کی وکٹیں بھی دو تین ایک ساتھ گری بیچ میں آ کر، لیکن پاکستان کا رن ریٹ نہیں روکا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم نے شروع میں ان کو پریشر میں لے لیا، جس کی وجہ سے انڈیا والے پریشر میں آ گئے۔ تو ہم تو کہتے تھے کہ انڈیا سے ہم 4 رن سے بھی جیتے، 2 رن سے بھی جیتے بڑی کامیابی ہوتی ہے، لیکن 128 رن کی جو ہار ہے نا وہ انڈیا والوں کو کرکٹ کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ نروس کی گیم ہے، آپ اپنے نفس پہ قابو پا لیں، آپ کا میچ جیت گیا، میچ آپ کا ہو گیا۔ لیکن ابھی جو ایشیا کپ آنے والا ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بھارت پر پریشر ہوگا کہ جونیئر ٹیم نے یہ آپ کی درگت بنائی ہے، تو سوچیں گے جو بڑے آئیں گے کھیلنے وہ آپ کا کیا حال کریں گے؟ بالکل، تھوڑی سی آواز آپ کی کٹ رہی ہے، مجھے سوال آپ کا سمجھ آ گیا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں دباؤ دونوں ٹیموں پہ ہوتا ہے، لیکن وہی ٹیم اس دن کامیاب ہوتی ہے کہ جو پریشر کو ہینڈل کر لیے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو نا بھارت پہ بہت زیادہ دباؤ ہوگا، اس وجہ سے کہ ان کی جو شاہین ٹیم ہے وہ بھی پاکستان سے ہار کے چلی گئی ہے، اے ٹیم جو ہے، اور اب ایشیا کپ میں انہوں نے پاکستان سے کھیلنا ہے، اور کتنے انہوں نے جو ہے پاکستان کے ساتھ زیادتیاں کی، کبھی ہم پاکستان کھیلنے نہیں آ رہے، کبھی جو ہے ہم یو اے میں نہیں کھیلیں گے، ہم سری لنکا میں کھیلیں گے۔ تو وہاں اگر پاکستان نے مار دیا نا کینڈی اور کولمبو میں، تو بھارت والوں کو یاد رہے گا کہ واقعی کوئی ٹیم ہم سے ٹکرائی تھی، اور اس کے بعد جو ورلڈ کپ آئے گا نا تو ورلڈ کپ میں وہ جا کر سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ بدرالزماں آپ کا، جس طرح ابھی آپ نے کہا بھارت پر بہت زیادہ پریشر ہوگا کیونکہ ہماری جونیئر ٹیم نے ہرایا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسی طرح پاکستان پر بھی دباؤ ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ ہماری جونیئر ٹیم نے بھارت کو ہرایا ہے تو اب ہم نے بھی ہرانا ہے قومی ٹیم ہوتے ہوئے، تو یہ چیلنج تو دونوں ٹیم کے لیے ہوگا، اور نفس کی جنگ ہے، اعصاب کی جنگ ہے، جو اعصاب پر اپنے قابو پا لے گا وہی ٹیم میدان کا جو ہے سکندر، کیا کہتے ہیں، قسمت کا سکندر ٹھہرے گی، اور مقدر کا سکندر ٹھہرے گی۔ اچھا وجاد، نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے، پلیئرز کی بات ہو رہی ہے، تو ایک ایسا نوجوان جسے ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے، ہم بات کریں نوجوان حمزہ خان کی، کیا شاندار پرفارمنس تھی انہوں نے، اور ان کی شاندار پرفارمنس کی بدولت پاکستان پورے 37 سالوں کے بعد ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن بن گیا، جس پر ملک بھر میں پاکستان کو پریز کیا جا رہا ہے۔ اور جان شیر خان کی یاد پاکستان نے تازہ کر دی ہے، اس جونیئر حمزہ خان نے 37 سال کے بعد پاکستان
चैम्पियन बना है। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगी है, जो ज़ल्मी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं जावेद अफरीदी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और 10 लाख रुपए का इनाम भी उसको दिया है हमज़ा को। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि स्क्वॉश के अंदर पाकिस्तान का कभी एक डंका बजता था, एक नाम होता था, और एक दफ़ा फिर से अब ये स्क्वॉश के उफक पर जो नया सितारा हमज़ा खान उभर कर सामने आया है, इससे पाकिस्तान का स्क्वॉश में भी जो है ना नाम बेहतर हुआ है। तमाम लोग, जान शेर खान आपको याद होगा कि बहुत स्क्वॉश के आलमी चैम्पियन थे और हमेशा से उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था। तो 37 साल के बाद इस तरह हमारे इस नौजवान हमज़ा ने जिस तरीके से अपना ये पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में। अच्छा, पाकिस्तान में जिस तरह क्रिकेट को प्रमोट किया जाता है उस तरह से बाकी खेलों को प्रमोट नहीं किया जाता है। हालांकि हमारा नेशनल गेम हमारी हॉकी है, वो भी नज़रअंदाज हो जाती है। बहुत से खेल नज़रअंदाज हैं। उन सर्कमस्टांसेस में हमज़ा खान जिस तरह से उभर कर आया इमर्जिंग प्लेयर की तरह और आते ही छा गया, 37 साल बाद पाकिस्तान को चैंपियन बना दिया, तो ये मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बात है। और ख़ास तौर पे अब देखें ना कि जिस तरह ये ज़ल्मी फाउंडेशन, बाकी जो निजी NGOs हैं वो तो अप्रिशिएट कर रही हैं, लेकिन हमारी खुदारा हुकूमत से, स्पोर्ट्स बोर्ड से हमारी ये इल्तजा है कि जो हमारे ये हीरोज़ हैं किसी भी मैदान में हो, हम देखते हैं कि जब भी वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, बेचारों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने तक कोई जो है ना ऑफिशियल नहीं होता है। इससे उनकी जो है ना हौसला शिकनी होती है, मोराल डाउन होता है। वो बेचारे अपने रिसोर्सेज लगा कर जाते हैं, वो तो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, लेकिन हमारे जो स्पोर्ट्स के जो हमारे इंतज़ामिया हैं, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, उनको चाहिए कि कम से कम अगर आप इनाम नहीं दे सकते हैं, 2 बोल दें, उनको दे दें, इससे कुछ नहीं होता, उनका मोराल बुलंद होता है। इनकरेज करना ज़रूरी है और करना पड़ेगा आपको। इसी तरह हमारे प्लेयर्स आगे निकलते हैं, अगर आप इनकरेज नहीं करेंगे तो वो उनका मोराल डाउन होगा, वो उस तरह से आगे नहीं निकल पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, दीगर सेगमेंट भी शामिल करते हैं, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और नाज़रीन अब बात करेंगे कि पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। हुआ ऐसा है कि एक पसंद की शादी की गई, लेकिन जो मेहर बरादरी थी उन्होंने इस जो दूसरी तरफ कुल्होड़ो बरादरी थी, ये 2 बरादरियाँ थी, तो जो मेहर बरादरी थी तो उसने पूरी बरादरी ने, या आप फुटेज देखेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि जैसे ये कोई लड़ाई करने या कोई बरादरी के लोग नहीं है, जैसे ये कोई पता नहीं भारत फतह करने जा रहे हैं। अब ये फुटेज देखें आप, ऐसे लग रहा है ये एक बरादरी है जिसमें आप देख सकते हैं और कैसे डंके की चोट पे वो दूसरे गांव में आए हैं, दूसरी बरादरी के इलाके में एंटर हुए हैं और ये देख रहे हैं हर बंदा मुसल्लह है, उसने गन उठाई हुई है और आकर जिस तरह से वो गुंडागर्दी कर, ये देखें आप, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जो भी मामला था, पसंद की शादी थी, नहीं थी, वट एवर इट वॉज, लेकिन आपको कहाँ, किस मुल्क में आप रहते हैं, जंगल में भी ऐसा नहीं होता होगा, जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ पे कानून है भाई, पुलिस है, और ये थाने के सामने ऐसे कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ वजाहत कि शायद पुलिस वाले अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, वो इन लोगों से डरते हैं। जहाँ पर इस फुटेज को देख के तो ऐसे लगता है कि जो रियासत की रिट है कहीं भी मौजूद नहीं है, और उनकी आप बहादुरी का अंदाजा लगाएं कि वो कितने बहादुर हैं कि थाने के बाहर आकर वीडियो बना रहे हैं। वजह ये कोई आम लोग नहीं बना रहे हैं, वीडियो नहीं बनाई, बल्कि वो फेसबुक पर लाइव आए, फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने वीडियो बनाई और थाने के बाहर आकर मुसलसल वो हवाई फायरिंग करते रहे। ये हमारे कानून के मुंह पर इतना बड़ा ये तमाचा है, इतना बड़ा वीडियो है। ये जो वीडियो है अभी हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो, ये आप देखिए वीडियो, इसमें कहीं आपको पुलिस का कोई एक बंदा नजर नहीं आएगा, कहीं पर भी। और ये जो वीडियो बनाने वाले लोग हैं ये आसपास के लोग नहीं, वो तो डर के भाग जाते हैं। जिस आप देखें 15, 20, 50 लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, हर बंदे के पास गन हो, किसी बंदे में इतनी हिम्मत हो कि पास खड़ा होकर वीडियो बना सके। अच्छा, फिर सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है, ये देखें कि ये एक गांव से निकले हैं, एक इतना तवील रास्ता इन्होंने तय किया है मुसल्ला होकर। इस पूरे रास्ते में कहीं भी पुलिस नजर नहीं आई है, कोई कानून हमें नजर नहीं आया है। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी कोई पुलिस ने या इंतजामिया ने इनके आगे हथियार डाल दिए हैं। थाने के बाहर आकर ये लोग फायरिंग कर रहे हैं। अच्छा, मुझे तो लगता है, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि जो पुलिस वाले हैं वो खुद डरते हैं। ऐसे लोग जो दुश्मनियां पाल लेते हैं और टारगेट कर लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं कि इस फलां ऑफिसर ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की थी, तो मेरा ख्याल है ये इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। अंदरून सिंध का ये इलाका है बन्नू आकिल, और वहाँ से हमारे नुमाइंदे अहमद आफाक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे एग्जैक्टली जान लेते हैं कि हुआ क्या था।
अहमद, आप बताइए ये जो वीडियो वायरल हुई है ये क्या मामला था, मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ, सारी सूरत हाल बताइएगा। देखिए, ये मामला जो है पसंद की शादी पर पेश है। लड़का है वसीम, कलोरो बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला, और लड़की है इमामजादी जो कि मेहर बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है। ये दोनों लड़का लड़की जिस दिन से जो है पसंद की शादी के लिए घर से बाहर गए हैं और फरार हुए हैं, तो उसी दिन से इन दोनों फरीकैन में जो है कशीदगी शुरू हुई है। मेहर बिरादरी के लोगों ने जो है जुम्मे के दिन दिहाड़े तकरीबन 11:30 का जो वक्त था, वो कच्चे से निकलकर तकरीबन 100 से ज़ायद माज ने कच्चे से निकलकर तकरीबन चार थानों को क्रॉस करके कौमी शाहराह के करीबी वाक़े एक गांव में जो है पहुंचे, जहां पर उन्होंने हमला किया है। हमले के दौरान जो है उन्होंने 2 अफराद अब्दुल गफ्फार और गुलाम मुर्तज़ा को कत्ल करने के बाद जो है एक बच्ची समेत 2 खवातीन यानी कि 3 खवातीन को अगवा करके कच्चे की तरफ ले गए। सबसे बड़ी और अहम बात तो ये है कि जो मुतल्ला अफराद हैं वो अब वारदात के दौरान खुद वीडियोस बनाते रहे हैं, फेसबुक पर लाइव आकर उन्होंने ये प्रमोशन की है इस वारदात की, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तमाम तर वारदात की स्टोरीज भी लगाई हैं व्हाट्सएप और अच्छा फेसबुक अहमद, ये सारी चीज़ें तो हो चुकी, ये तो हम वीडियो भी, ये बताएं कि इतने दिन गुजर चुके हैं इस वाक़े को, कोई गिरफ्तारी अमल में आई है, कोई कानून हरकत में आया है, पुलिस ने अब तक क्या इसके खिलाफ एक्शन लिया है? देखिए, इस तमाम तर सूरत को मद्देनजर रखते हुए पुलिस पहले दिन से ही एक्शन में आ चुकी थी। जो सांगी थाने के जो पुलिस एहलकार SHO और तमाम तर जो हमला था उसको गफलत बरतने पर SSP सखर संगार मलिक ने जो है SHO हेड मोरर और तमाम तर अमले को जो है मुअत्तल किया। उसके बाद SSP सखर संगार मलिक ने इस वारदात के और तीनों खवातीन को जो है बाजियाब कराया गया, मगर इस वक्त जो है मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का ऑपरेशन तो जारी है, क्योंकि जो है इस वक्त सैलाबी सूरत है। कच्चे में दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। जो ये मुल्ज़मान हैं इनके घर जो हैं पनवाकिल के कच्चे के दरिया सिंध के बीचों बीच वाक़े हैं। तो जिस दिन ये वारदात करके घर वापस जा रहे थे तो एक ज़मीनी रास्ता था, उसको भी ये मुनक़ता करके जो है सारे ज़मीनी रास्तों को कट करके ये दरिया सिंध में अपने घरों में और अपनी कमीन गाँव में मौजूद। अच्छा अहमद आकिल, आप जिस इलाके की बात कर रहे हैं, अंदरून सिंध का ये इलाका है, यहाँ पर इस तरह के जो गिरोह हैं, मुसल्लह गिरोह, बड़े मुनज़्ज़म दिखाई देते हैं और बड़ा उनका असर और रसूख है वहाँ पर। उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, कोई बात नहीं कर सकता, इवन पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती। आपको क्या लगता है कि ऐसे गिरोह मुनज़्ज़म होने में यकीनन 1-2 दिन तो नहीं लगते, वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है इनको पूरा स्टैंड होने में, स्ट्रॉन्ग होने में। किस तरह की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए? हमारी जो पुलिस है अंदरून सिंध की, वो तो सबके सामने है उसकी कारकर्दगी, वो डरती है, वो क्यों नहीं कार्रवाई करती? 4 थाने गुजर के आप जा रहे हैं, जब आप सारी वारदात कर लेते हैं उसके बाद सोई भी पुलिस जाग जाती है। देखिए, सबसे बड़ा अलमिया तो यही है कि जब मुसल्लह अफराद कच्चे से निकले हैं, पक्के की तरफ आए हैं, कौमी शराह क्रॉस किया है, 4 थानों को गुजर कर ये गाँव निर्च में पहुंचे और वारदात करके वापस आ गए हैं। तकरीबन ये मुफासला अगर तय किया जा सके तो इसमें तकरीबन 1 घंटे का वक्त या 1.5 घंटे का वक्त लग सकता है। पुलिस को भी कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कोई इतला मिली होगी, क्योंकि जो है कौमी शाहराह से गुजर कर ये 150-200 अफराद अगर किसी मकाम पर जाते हैं तो पुलिस या किसी भी मकामी अफराद ने देखा होगा इन्हों को या किसी भी हिसाब से, तो पुलिस अगर चाहती तो जो है वापसी पर इनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकती थी, मगर पुलिस ने जो है इन तमाम तर कार्रवाइयों को कासर रही। और इस वक्त जो सूरत है कच्चे में सखर जिला जो है अमन के हिसाब से काफ़ी हद तक जो है उसमें सूरत जो है इंतहाई जो है नाजुक हो चुकी है। पहले कुछ दिन जो है घोटी कश्मोर कंदकोट में ये सूरत हुआ करती थी, मगर सखर जिले में भी जो है मुसल्लह अफराद को मुकम्मल पुलिस ने छूट दे रखी है। शहर में अच्छा अहमद ये बताइएगा, आपने पुलिस के हवाले से तो बता दिया, अब ये जो लोग हैं, ये जो आए थे यहाँ पर मुसल्लह अफराद, इनके चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। कच्चे के डाकुओं को भी सब जानते हैं कि कच्चे के डाकुओं के आगे जिस तरह हमारी पुलिस बिल्कुल बेयारो मददगार, उनके आगे बेबस दिखाई देती है, बज़ाहिर तो लग ऐसे रहा है ये कोई मेहर बरादरी के लोग नहीं हैं, ये कोई वो डाकू ही हैं कच्चे के, वरना इतना तूम तड़ाक के साथ इस तरह धड़ल्ले से आकर फायरिंग करना एक आम या पुरम शहरी तो इस तरीके से नहीं कर सकता। ये भी फ़र्क बता दें कि ये कच्चे के सिर्फ एक मेहर बरादरी के लोग थे या सिर्फ इसके अंदर कच्चे के डाकू भी इन्वॉल्व थे?
देखिए, पुलिस तो यही बता रही है कि जो पुलिस ने या जो मकतूल अफराद के जो लवाकीन है उन्होंने जो शनाख्त की और उनमें तकरीबन 34 अफराद की शनाख्त हुई है जो कि तमाम तर जो है मेहर बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जो मुकदमा हुआ है वो 144 अफराद पर हुआ है, जिनमें 34 अफराद जो है उनकी शनाख्त हुई है। 110 से ज़्यादा ऐसे अफराद हैं जिनकी अभी तक कोई शनाख्त नहीं हुई, वो कौन थे और क्या हैं वो नामालूम हैं। तो अभी यही जो है सूरत है। और इस वक्त जो है सांगी थाने पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें भी दहशतगर्दी के दफात भी जो है शामिल किए गए हैं। पुलिस का ऑपरेशन जारी है। अच्छा अहमद, लास्ट क्वेश्चन ये बता दें कि कितने अब तक बंदे गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। चलें, सही है जी, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। वीडियो सामने है, बंदे सामने हैं, ईज हो सकती है इन बंदों के, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यही अलमिया है ना जिसकी हम बात करते हैं कि एक एक वाक़या ऐसा होता है कि जो हमारी पुलिस की, हमारी इंतज़ामिया की कलई को खोलकर सामने रख देता है। तो यही अलमिया है कि हमारे ये आम लोग, ये कच्चे के डाकू, ये बरादरियों के लोग ज़्यादा भारी हैं। पुलिस हमारी कभी इस तरह नज़र नहीं आती है। तो ये पुलिस की गो के ये जो IG उस्मान अनवर साहब हैं, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने पुलिस में इस्लाहात की हैं, रिफॉर्म्स की हैं, थाना कल्चर में बेहतरी भी आई है। लेकिन ये जो दूर के इलाके हैं, जो कच्चे के एरियाज हैं, वहाँ पे इंसान आकर पूरा सिस्टम तब्दील नहीं कर सकता, वक्त लगता है सिस्टम को बदलने में। इस पर बात जितनी बात करें उतनी कम है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में या जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं उनके अंदर अलमिया ये होता है कि वहाँ पे इदारे नहीं, शख्सियत जो है ना वो ज़्यादा मजबूत होती है। और फिर जहाँ पे इदारे कमज़ोर हों, शख्सियात तगड़ी हों, तो फिर उसका हाल यही होता है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ भारत से खबर शामिल कर लें। और वहाँ भी कुछ अच्छी खबरें नहीं हैं, वहाँ से भी कोई बुरी खबरें, ख़वातीन के साथ जो वहाँ सलूक हो और रहा है। मोदी के होते अच्छी खबर वैसे भी आना जो है ना अचंभा ही होगा अगर मोदी के होते हुए हमें कोई ऐसी कोई अच्छी खबर मिले। चलें जी, हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। वहाँ पर ख़वातीन के साथ इज्तिमाई ज़्यादतियाँ की जाती हैं, उसके बाद बरहना करके उन्हें रोड्स पर घुमाया जाता है। जिस तरह का ख़वातीन के साथ सलूक होता है वो सबके सामने, और उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। मुसलमानों के साथ लेकिन जो वहाँ इससे पर बड़ा होता है, आयशा अलमिया ये है, अलमिया तो नहीं, वो भारत जो ख़ुद को सेकुलर भारत, सेकुलर जमहूरियत का चैम्पियन कहता है, और जब से ये मोदी सरकार इक़्तिदार में आई है उसके बाद से आप ये देख लें कि माइनॉरिटीज़ क्या हो जाएं, मुसलमान हो, ईसाई हो, दिल्लत हो, जिस तरीके से इस हुकूमत के दौर में हमने देखा है कि जो मज़ालिम पहाड़ के तोड़े गए हैं, उनको उनके मज़हब की आज़ादी नहीं है, वो अपनी जो रिचुअल्स हैं वो अदा नहीं कर सकते हैं। अब ये वाक़या देखें कि 2 कबायली ख़वातीन को पहले तो उनका रेप किया गया है, इज्तिमाई ज़्यादती की गई है, और उसके बाद फिर उनको कत्ल कर दिया गया है। तो ये फसादात और ये वो चीज़ें हैं, ये है वो भारत का मकरू चेहरा जिसके हवाले से हम बात करते रहते हैं। दुनिया को तो पता नहीं ऐसी कोई कॉस्मेटिक सी सर्जरी करके भारत दिखाता है कि वो कितना रोशन जमहूरियत का दावेदार है, लेकिन ये है भारत के अंदर इंसानी हकूक़ के साथ जो सलूक हो रहा है। लेकिन आलमी मुझे ये नहीं समझ आती कि पाकिस्तान में आयशा एक चिड़िया भी पर मारे तो पूरी तौर पे जो आलमी कम्युनिटी है, जो हमारी आलमी बरादरी है, एक्टिव हो जाती है, जैसे पता नहीं पाकिस्तान ने क्या कर दिया। और भारत के अंदर आए रोज़ ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं, तो यहाँ पर इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ पर होती हैं? बिल्कुल, वो तो सवालिया निशान है ही है। लेकिन आप ये देखिए कि ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट होते हैं, ये वीडियोस बन जाती हैं तो सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हो रहा है, जो वहाँ की ख़वातीन के साथ हो रहा है, वो वहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, वहाँ सर्विसेज नहीं होती, वो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते हैं वाक़यात। यानी इस तरह के कई सैकड़ों वाक़यात होंगे जो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं। और आलमी तंजीमें कहाँ हैं जो भी इस पर आवाज़ उठाती हैं? या तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, जो आवाज़ उठाते हैं तो भारत में उसकी आवाज़ को भी दबा दिया जाता है। आवाज़ को दबा दिया जाता है। और दूसरी चीज़ यही है ना कि आलमी ज़मीयत यहाँ पर क्यों नहीं झांकता? कश्मीर के अंदर जो मुसलमानों के साथ, जो कश्मीरियों के साथ सलूक जो है वो रवा रखा जाता है, उस पर भी कोई नहीं बोलता। भारत के अंदर आए रोज़ ऐसे वाक़यात होते हैं, उसके बावजूद हमारी अक़वाम मुत्तहिदा हो, इंसानी हकूक़ की तंजीमें हो, बिल्कुल इनकी ज़बानें जो है ना गुंगना जाती हैं और बिल्कुल चुप साध ली जाती है। तो ये है वो दोहरा रवैया जिसकी हम बात करते हैं। और भारत के अंदर मोदी सरकार का ये है वो असल चेहरा जो दुनिया के सामने आ रहा है। अल्लाह करे इस पर भी कभी कोई आलमी हकूक़ की तंजीमें, कोई ह्यूमन राइट्स NGOs कोई एक्शन ले तो पता चले कि भारत के अंदर हो क्या क्या रहा है। और चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, लेकिन कुछ मफादात इस तरह के होते हैं, आलमी मफादात भी ऐसे होते हैं कि वो बोल नहीं पाते, अंदरूनी मामला कह के चीज़ों को दबा दिया जाता है। मज़ीद भी हमने आपको बहुत सी खबरें बतानी है, अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, बारिशों के बाद जो पाकिस्तान में जो हाल होता है वो तो हम सबके सामने है। जब भी मानसून आता है हर साल
وہی رٹی رٹائی چیزیں ہوتی ہیں, وہی سیلاب ہوتا ہے, اسی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ بارشیں ہوتی ہیں وہاں پہ اس پانی کو ذخیرہ کر کے قابل استعمال لایا جاتا ہے. وہ زحمت جو بارش زحمت بن کر اترتی ہے وہ لوگ اپنی صلاحیتوں سے. آصف صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, لیکن بھائی 3 آپ کی گورنمنٹس آئی ہیں, آپ نے کچھ نہیں کیا. خیر وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے وجہ. ابھی ایشو یہ ہے کہ بھارت مسلسل پانی چھوڑے جا رہا ہے. بارشیں بھارت میں بھی ہو رہی ہیں, پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں, سیلاب کا موسم ہے. لیکن یہ یہاں پر جو سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ 3 ایسے دریا ہیں, ستلج, بیاس اور راوی, اس پر جو ڈیم بنے ہوئے ہیں, جو بھارت کی جانب سے پانی چھوڑا جاتا ہے, جو آس پاس جو آبادی ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اور جو پانی کا لیول ہے وہ مسلسل اپ بڑھ رہا ہے, اس میں ابھی تک کوئی کمی نہیں آئی ہے, جس سے سچویشن کچھ یوں ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں بھی سیلاب کی سچویشن بن سکتی ہے. عامر میر صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں, انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انکشاف کی ہے کہ جو یہاں پر لاہور میں راوی شادر ہے وہ ڈوب سکتے ہیں. مطلب آپ انہوں نے کیا کہا, پہلے سنتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. میئرمنٹ کی بارشیں اگر انڈیا میں ہوتی ہیں ہماری سائڈ پہ, بارڈر سائڈ پہ, تو یہ خدشہ ہے کہ 1988 کی طرح جو شادرہ کا علاقہ ہے ہمارا لاہور میں وہ ڈوب سکتا ہے. اس میں اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اگر سیلاب آتا ہے تو ممکنہ طور پر ان دریاؤں کے کنارے پر جو آبادیاں ہیں, جو موسٹلی زمین دریا کی ہے لیکن لوگوں نے وہاں پر غیر قانونی طور پر اپنی بستیاں آباد کر رکھی ہیں, وہ. اچھا, اسی پہ بات کر لیتے ہیں. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرفراز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ پہلے تو پریڈکشنز بتا دیں, کب تک پریڈکشنز ہیں, مونسون کا ایک اور سپیل آنے والا ہے؟ جی بہت شکریہ. جی دیکھیں جو کرنٹ سپیل چل رہا ہے مانسون کا, ابھی تو یہی جنوبی پاکستان میں یعنی سندھ بلوچستان میں زیادہ تر ایریاز میں 26 یا 27 تک ہے, لیکن اوپر یہ 29 یا 30 تک چلے گا. آپ کے خاص کر سینٹر پنجاب سے نیچے کا جو ایریا ہے, سینٹرل پنجاب اور پھر ساؤتھ پنجاب اور پھر شمال مشرقی بلوچستان, ان ایریاز میں, اور کے پی کے بیشتر حصے جو جنوبی کے پی کے بیشتر حصے, ان تمام ایریاز میں یہ چلے گا. 28 یا 29 تک یہ اسپیل چلے گا. اور اوپر جو نارتھ پنجاب ہے اور پھر کے پی کے شمالی علاقہ جاتے ہیں, گلگت بلتستان اور کشمیر, ان ایریاز میں 29 یا 30 تک یہ اسپیل چلے گا. اور اسی طرح سے کبھی ہلکی کبھی درمیانی گیپس کے ساتھ ہے, اور کسی وقت تیز اسپیل متوقع ہے. اچھا سرفراز صاحب, آپ نے بارشوں کو تو بتا دیا کہ جو ابھی اسپیل چل رہا ہے وہ مزید 8-10 دن چلے گا. بارشیں ہوں گی, پانی بھی بہت زیادہ ہوگا, پرابلمس تو ہوں گی, لیکن جو بھارت پانی چھوڑ رہا ہے ابھی وہاں پر بھی بارشیں ہو رہی ہیں, سیلابی صورتحال ہے. تو ایک تو بتائے گا کہ جو لاسٹ ایئر سیلاب والی صورتحال تھی, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, یہاں ویسی سچویشن تو پیدا نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں لاسٹ ایئر کا تو کیس ڈیفرنٹ تھا, یعنی جنوبی جو دونوں آپ کے صوبے ہیں, پروونسز سندھ اور بلوچستان, یہاں پر تو رین اننڈیشن تھی, کوئی دریائی سیلاب یہاں پر نہیں پہنچا تھا. یہاں پر تو بارش اتنی زیادہ ہوئی تھی, 400-500% معمول سے زیادہ بارش ہو گئی تھی جولائی میں ہی, اور پھر اگست میں تو اس سے اور زیادہ ہو گئی تھی. تو اس لحاظ سے یہاں پر جو وہ تھا وہ تو مطلب بارش کا پانی اتنی زیادہ بارش ہوئی تھی بغیر کسی وقفے کے کہ وہ ڈرین آؤٹ نہیں ہو سکتا تھا, تو وہ سیلابی کیفیت اس نے پیدا کر دی تھی. کیا جولائی کے آخر میں کے پی میں ہوا تھا کہ دریائے سندھ میں کچھ حد تک سیلاب آ گیا تھا, وہاں پر پہاڑوں پر جب زیادہ بارش ہوئی تھی, اور باقی ادھر. اچھا بالکل سردار صاحب آپ نے بجا فرمایا, لیکن سر ابھی جس طرح گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور جس طرح ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں نگر میں, ہنزا میں, وہاں پہ کچھ دیہات کا کچھ زمینی رابطہ بھی منقطع ہوا ہے, تو پھر بارشیں بھی ہو رہی ہیں, تو سر لاسٹ ٹائم تو ہم نے تاریخ کا سب سے تباہ کن سیلاب دیکھا نا, جس نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی اور ابھی تک ریہیبلیٹیٹ نہیں ہو سکا. اس دفعہ بھی کوئی خدا نہ خواستہ خدشہ ہے سیلاب کا اسی نوعیت کا؟ دیکھیں جو جنرلی تو اتنا خدشہ نہیں ہے کہ پچھلے سال, ہم جنرلی تو یہ بات کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جغرافیکل لوکیشنز مختلف ایریا کی مختلف اور اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی ایک ایونٹ بھی جو ہے نا, کوئی کسی لوکلائزڈ ایریا میں اگر بہت زیادہ بارش پڑ جاتی ہے تو وہ سیلابی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں, تو اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. جیسے آپ نے مثال دی گلگت بلتستان کی طرف کچھ ایریاز میں فلیش فلڈنگ ہوئی ہے, اور
वहाँ पर अच्छा मकामी सरफराज तौर साहब, पे ये तो कुछ जगहों चले पर आपने अच्छी नुकसान। न्यूज़ दे दी है कि इस साल उस तरह के सैलाब का इम्कान ज़ाहिर नहीं किया जा सकता, जो कि अच्छी खबर है। सरफराज साहब, जब ये क्लाइमेट चेंज होता है तो चाहे आपका दुश्मन हो या दोस्त मुल्क हो, जो मर्जी हो, वो मुतासिर इक्वली होते हैं। जो भारत में सिचुएशन इस वक्त है, हिमाचल को देख लें आप, जो वीडियोज़ आ रही हैं वहाँ से सोशल मीडिया पर, वो बड़ी खौफनाक हैं। भारत में 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है, जिसके बाद हिमाचल पूरा डूब गया, लैंड स्लाइडिंग की इतनी खौफनाक वीडियोज़ हैं। तो उस तरह की सिचुएशन के बाद जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जितनी वहाँ बारिश हुई है, हम पाकिस्तान कितना मुतासर हो सकता है उससे? देखिए, वो तो जो पिछला स्पेल था ना, असल में जो इसके जुलाई के शुरू के दिनों का स्पेल था, उस स्पेल में उधर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हमारे एरिया के मुकाबले में। हमारे एरिया में भी लाहौर और कसूर वगैरह में उसका इम्पैक्ट एक तरह से आया था कि वही स्पेल जो है उसका कुछ हिस्सा, मतलब ज़्यादा हिस्सा भारत में आप कह लें 60-70% उधर बरसा और 40-50% इधर हमारे कसूर और लाहौर वगैरह में बरसा। तो उसका इम्पैक्ट तो हो गया था, एक तरह से वो ख़त्म हो गया था। अब जो स्पेल चल रहा है, इसमें भारतीय साइड पे भी कोई इतना बहुत ज़्यादा तेज़ उस तरह की बारिश नहीं है कि जितनी उस पिछले स्पेल में हुई थी। लेकिन चूँकि अभी तो मानसून ऑन गोइंग है, इसलिए आप मतलब बिल्कुल एक तरह। सही। अच्छा सरफराज साहब, ये भी बताएं कि पाकिस्तान की अगर हम खुसूसन बात करें तो कौन कौन इलाके हैं, कौन कौन से ऐसे आप सूबे कह लें जो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे इस बार? देखिए, अगेन मैं वही बात कहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब कोई पर्टिकुलर स्पेल कौन से एरिया में कितना असरअंदाज होता है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे इस दफ़ा आपने देखा कि 3 स्पेल ऐसे हुए। एक मानसून शुरू होने से जस्ट पहले 24-25 जून को जो प्री मानसून बारिशें हुई थी, उसमें लाहौर बिल्कुल डूब गया था। इसी तरह से फिर इन दोनों स्पेल्स में भी ये हुआ कि लाहौर में 200 और 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। तो इस तरह से ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्पेल किस एरिया के ऊपर कितनी देर तक असरअंदाज होता है, उस पर डिपेंड करता है। इसलिए उसको आप ना बहुत पहले से एक तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, जब स्पेल की हम वो करते हैं, एडवाइजरी इशू करते हैं, जैसे इस स्पेल की एडवाइजरी 4-5 दिन पहले इशू की गई थी, तो कहा गया था कि जो मेन सिटीज हैं आपके, खासकर सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि कितनी बारिश होगी, उस पर डिपेंड अच्छा, करता है। इधर तो सरफराज साहब, आमिर मीर साहब ने जो बात की है कि शादरा डूब जाएगा, उसमें उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, अभी फौरी तौर पे तो उसके डूबने का कोई इम्कान नहीं, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि भारतीय साइड पे अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं और उनके डैम भर जाते हैं। इस वक्त फ्रैंकली मेरे पास उनके डैम का डाटा नहीं है। ये हमारा फ्लड फोरकास्ट विजन और फ्लड फोरकास्ट जो एक वो है फेडरल फ्लड कमीशन, डैम्स का डाटा उनके पास होता है कि उनके डैम्स किस हद तक भर चुके हैं और किस हद तक खाली हैं। अच्छा सरफराज साहब, वजाहत भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। वजाहत, एक चीज़ तो क्लियर होगी कि अभी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट साहब कह रहे हैं कि शादरा के डूबने का ऐसा कोई खतरा नहीं है, अभी खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह अभी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि भारत के 80% डैम्स भर चुके हैं, अगर भारत वो डैम्स का पानी भेजता है तो फिर खदशात इस चीज़ के हैं। लेकिन सरदार साहब ये बताइएगा सर, 29 जुलाई तक तो बारिशों की पेशगोई है और बड़ा तगड़ा स्पेल जुलाई में भी हमने बारिशों का देखा। अगस्त की क्या प्रिडिक्शन है सर, वहाँ की क्या फोरकास्ट है? अगस्त में भी हमें ऐसे ही बारिशों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ये जो स्पेल चल रहा है ना, ये तो वही जुलाई के बिल्कुल आखिरी दिनों तक 29 या 30 तक हो सकता है, फिर अगस्त के शुरू के दिनों तक ये प्रोलॉन्ग कर जाए कुछ एरियाज़ में, खासकर शुमाली इलाका, पंजाब के शुमाली एरियाज़ और केपी और वो जो एरियाज़ हैं उन एरियाज़ में। फिर आगे अगस्त का पहला हफ्ता मतलब निस्बतन पुरसुकून होगा, उसमें कोई इतनी बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं हैं। अब जुलाई के आखिर में जाके ना, जब समझ लें आखिरी 2-3 दिन बाकी बचेंगे, तो फिर अगस्त की एक तरह से असेसमेंट आएगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि पूरा अगस्त कैसे जाएगा। लेकिन अगस्त का पहला हफ्ता जो है उसमें एक तरह से ब्रेक आती हुई दिखाई दे रही है कि ये स्पेल उस तरह से कंटिन्यू अगस्त के पहले हफ्ते में नहीं करेगा। सही। सरतार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, और सिचुएशन में बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब। अच्छा वजाहत, जब ये बारिश होती हैं, सैलाब होती है, सैलाब आता है और या सिचुएशन इस तरह की पैदा हो जाती है बारिशों के बाद, तो वाक़यात ऐसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरा ख्याल है सबको ये बताने की ज़रूरत है कि आप लोग गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें, जो बिजली के पोल हैं उसमें उसको टच ना करें, और इस तरह की आप एहतियाती तदाबीर ज़रूर अपनाएं ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। अमूमन हम देखते हैं कि जो बच्चे जो होते
ملتے ہیں, خاص طور پر بچے کا بڑے کا, یہ سب محظوظ ہوتے ہیں اور پھر وہی محظوظ ہونے کے تفریح کے چکر میں پھر ہمیں ایسے آپ کی لاپرواہی اور غفلت کے باعث جو ہے نا ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے اس موسم کے اندر, گھر کے اندر پکوڑے سموسے بنائیں لیکن باہر نکلنے سے تھوڑا سا گریز کریں. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں. سموسے پکوڑوں کا بارشیں ہوں اور سموسے پکوڑے نہ ہوں یہ تو ممکن نہیں ہے نا. یہ تو پورے لاہور کیا پورے پاکستان کا ایک کلچر ہے کہ بارش ہوتی ہے. سموسوں کا مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی رمضان میں پکوڑوں کا اور بارش میں پکوڑوں سموسوں کا کیا کمبینیشن ہے. یہ ہماری سمجھ ہے تو آج تک پرانی روایات ہے, چلتی آ رہی ہے, ہم نے اس کو صرف فالو کرنا ہے. لیکن اتنا بھی آپ نے فالو نہیں کرنا کہ آپ خود سموسا پکوڑا بن جائیں. ٹھیک ہے, ابھی آگے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا اب ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے پاکستان کے اندر اکثر کہا جاتا ہے, ہمارے یہاں پر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ تاثر دیتے ہیں کہ پاکستان میں پتہ نہیں خواتین کو کوئی حقوق نہیں ہیں, خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی آزادی نہیں ہے, اور اسپیشلی جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں بلوچستان یا KPK میں. لیکن اب یہ جو ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں جو نیوز سامنے آئی ہے اس سے واقعی میں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کا روشن چہرہ ہے یہ خواتین. اب کوئٹہ کی لڑکی ہے, آپ یہ دیکھیں کہ کوئٹہ کے اندر جہاں پر یہ تاثر ہے کہ وہاں پہ تو قبائلی سردار ہیں, انہی کی اجارہ داری ہے, خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں. لیکن یہ خاتون آپ دیکھیں کہ جنہوں نے وہاں پر لیڈیز جم کھولا ہے اور وہاں کی خواتین دھڑلے سے جم کر رہی ہیں, اس سے بڑھ کر کیا مثال ہے. صرف پراپیگنڈا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ترقی جہاں ہونے والی ہوتی ہے نا وہاں پر 100 دشمن بھی ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. لیکن آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور یہ مجھے تو لگ رہا ہے کسی پوش علاقے کی ویڈیو ہے, گلبرگ کی ویڈیو لگ رہی ہے کہ گلبرگ کا کوئی پوش ایریا, ڈیفنس کا کوئی پوش ایریا, وہاں کا یہ جم ہے. نہیں جی, یہ وہاں کا نہیں ہے, یہ بلوچستان کے قبائلی کوئی ضلع ہے, وہاں کا جم ہے. کوئٹہ میں وہاں کا جم ہے, اور دعا نامی یہ لڑکی ہے جس نے یہ جم کھولا ہے. اور آپ یہ دیکھیں دعا نے کیا کہا, دعا نے کہا کہ میں کچھ عرصہ پہلے میں ایک جم گئی, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ عورتیں اتنی جم ان کو شوق تھا کرنے کا, لیکن انہیں پریکٹس نہیں تھی, انہیں پراپر طریقہ نہیں پتا تھا. تو کہتی ہیں کہ میں نے اس دن سے سوچ لیا کہ بھائی میں اپنا جم کھولوں گی اور خواتین کو اویئر کروں گی کہ بھائی اس طرح ایکسرسائز کی جاتی ہے. مجھے ایک اور بہت چیز جو یہاں پہ میں مینشن کرنا چاہوں گی, آپ لڑکوں کو تو بہت زیادہ الاؤ ہوتا ہے جی جم جائیں, خواتین ایک معاشرے میں شاید یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ گھر کے کام کریں, جی برتن دھو لیں تو آپ کا جم ہو گیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ کام ہے جو گھر روزمرہ کے کام ہیں ان کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. جم کرنا ضروری ہے, جتنا مرد کے لیے ضروری ہے اتنا عورت کے لیے بھی ضروری ہے, تاکہ آپ مکمل فٹ رہ سکیں اور ایک اچھی زندگی انجوائے کر سکیں. اور فٹنس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت سے نوازا ہے, اس کا حق اور شکر بجا لانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو مینٹین کریں. اب یہ ہے وہ روشن چہرہ پاکستان کا, اور اس ایک ویڈیو نے, اس ایک واقعے نے پورے بلوچستان اور پاکستان کے حوالے سے ان تمام لوگوں کے تاثر کی نفی کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین آزاد نہیں ہیں, خاص طور پہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پہ خواتین باہر نہیں نکل سکتی ہیں, ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا جاتا ہے, ان کو تعلیم کا حق نہیں دیا جاتا ہے. تو اس ویڈیو کے بعد اس تاثر نے مکمل طور پر جو ہے نا اپنی موت خود مر گیا ہے. ووٹ کا حق تو ہے ہی ہے, اب ایکسرسائز کا بھی حق ہے, آپ ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اور کتنی اچھی طرح وہ ٹرین کر رہی ہیں لوگوں کو جو ان کی خواتین ہیں. اور ایک اور بڑی چیز کہ یہ صرف لیڈیز کے لیے, آپ پریشان مت ہوں, یہ صرف لیڈیز کے لیے ہی جم. تو ٹھیک ہے, آپ بھی جم کریں, ہم لوگ بھی جم کرتے ہیں انشاءاللہ, لیکن ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ویئرز, ویلکم بیک ٹو نیوز مارننگ. اور ابھی ہم بڑی اچھی نیوز کے ساتھ آئے ہیں, اور وہ نیوز یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے بچے ہیں جن کے گھروں پر چھت نہیں ہے, ماں باپ کا سایہ نہیں ہے, شفقت کا سایہ نہیں ہے, جو کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے محروم ہو جاتے ہیں. 100 ریزنز ہو سکتی ہیں. ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, اپنے سگے رشتہ دار انہیں ڈس اون کر دیتے ہیں جسٹ بیکاز آج کل مہنگائی بھی کتنی ہے, لوگ اس طرح سے نہیں اٹھا پاتے ہیں سب کا خرچہ. لیکن ایسے دو فرشتہ صفت انسان جنہوں نے سینکڑوں بچوں کی کفالت کی ہے, صرف کفالت نہیں کی, ساتھ انہیں اپنا نام دیا ہے. نام دینے کے علاوہ عائشہ, میں تو خود عینی شاہد ہوں جس طریقے سے ان بچوں, آپ یقین کریں شاید آپ کو اور مجھے بھی وہ گھر والا ماحول میسر نہیں ہوگا بچپن میں جو ان بچوں کو دیا گیا ہے. سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی ہے کہ ان بچوں کو, ورنہ جتنے ماڈلز ہم نے دیکھے ہیں کہ ہاسٹل میں رکھا جاتا ہے, ان بچوں کو لگژری گھروں میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کو گھر والا ماحول, ان گھروں کا نام ہے اپنا گھر. تو یہ ایسے وہ لوگ ہیں میرے خیال سے جو معاشرے کا کفارہ ہوتے ہیں اور جو لوگ اپنی ذات سے بڑھ کر سوچتے ہیں. تو یقیناً ایسے لوگ کسی بھی معاشرے کے لیے کسی نعمت سے کم
نہیں ہوتے ہیں, اور اس طرح ان بچوں کی اور کفالت جو کرنا, footage ان بچوں کو, اب یہ فوٹیج میں ہم نے دیکھا ہے, ایگزیکٹلی ان میں یہی بچوں کہنے کو لگی تھی کہ دیکھنے میں لگ رہا ہوگا کہ ایک بہت لگژری ہوٹل ہے جہاں پر ہائی ٹی سسٹم چل رہا ہے, لیکن نہیں, یہ اپنا گھر ہے جہاں پر جو یتیم بچے ہیں جن کے سر پر کسی کا بھی سایہ نہیں ہے, یہ انہیں سایہ دیتے ہیں, انہیں گھر دیتے ہیں, اور سایہ اس کا دیتے ہیں, انہیں نام گھر دیتے ہیں, اور اپنی ولدیت تک ان بچوں کو دی گئی ہے. اور بالکل اپنے بھی ان کے بچے ہیں, لیکن اپنے بچوں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے. سب سے زیادہ ایموشنل مومنٹ وہ ہوتی ہے جس طرح وہ لپٹ کر بچے ان کو ملتے ہیں, تو یہ بہت چیز ہوتی ہے. لوگ پیسہ بھی دیتے ہیں, سب کچھ دیتے ہیں, لیکن ٹائم نہیں دیتے. ٹائم کا اثار بہت بڑی چیز ہے. بغیر کسی تمہید کے, تمہید تو خیر بہت باندھ لی ہے, ان دو شخصیات سے ہم آپ کی ملاقات ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں DIG ٹریننگ کمانڈنٹ پنجاب محبوب للہ صاحب, جو کہ پولیس آفیسر ہیں, لیکن ان کی زیادہ تر توانائیاں ان بچوں کے ساتھ صرف ہوتی ہیں, ان بچوں کو ٹائم دیتے ہیں. اور ان کے ساتھ چیئرپرسن المرا فاؤنڈیشن صوفیہ وڑاج صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا. پہلے بھی ہم آپ کو زحمت دیتے رہے ہیں, جب آپ کو بلایا ہے, اس سے پہلے ہم نے ان کو عائشہ بلایا تھا تو 3 گھر تھے, پھر 4 ہو گئے, اب بلایا تو 4 سے 5 گھر ہو گئے. تو ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ لوگ بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, ان بچوں کو جس طریقے کے ساتھ دے رہے ہیں, میم مجھے تو یہ بتائیں کہ اکثر تو وہ لوگ یتیم بچوں کی کفالت کرتے ہیں جن کے اپنے بچے نہیں ہوتے. آپ کے تو اپنے 4 ماشاءاللہ بچے ہیں, اس کے باوجود یہ آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کے مائنڈ میں؟ اللہ تعالیٰ جب آپ کو سب چیزوں سے نواز دیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اچھی اولاد دی ہے, الحمدللہ ہمارے 2 بیٹے ہیں, 2 بیٹیاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہے جو کوئی بھی انسان خواہش کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے آپ کو پھر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام بھی کرنے چاہیے. تو یہ آئیڈیا تو بیسیکلی ایک لیگیسی تھی میرے والد صاحب کی, جس کو ہم کیری کیے ہوئے ہیں, اور ایگزیکٹلی کوئی 15 ماہ پہلے پھر ہم لوگوں نے اپنا گھر بنایا ان بچوں کا, اور ان بچوں کو گود لیا. اور انیشلی ہمیں لگتا تھا کہ شاید ہم ایک گھر اور مے بی 15 یا 20 بچوں پہ ہی جو ہے شاید وہی کر پائیں گے, اتنی ہی ہماری کیپیسٹی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے لیے اپنے والدین کے دروازے کھولے گھر کے, اور ان بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ استطاعت دی کہ ہم آج الحمدللہ پہلے 100 بچے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں, اور 5 گھر مکمل ہو چکے ہیں ودن 15 منتھس. اور فیوچر میں انشاءاللہ بہت جلدی ہم لوگ سینٹرل پارک ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, انہوں نے ہمیں 1 ایکڑ جگہ ڈونیٹ کی ہے, اور وہاں پہ ہم 200+ بچوں کے لیے انشاءاللہ بہت خوبصورت ایک کمپلیکس بنانے جا رہے ہیں. وہاں پہ بھی ان بچوں کے اپنے گھر ہوں گے, لائک ہاسٹل یا ایسی انوائرمنٹ نہیں ہوگی. تو یہ سارا مینیج کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ خود سے مینیج کرتے ہیں یا کوئی پراپر ٹیم ہے؟ یا اور ایکسپینس کی بات کی جاتی ہے, جب اتنا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آج کل 1-2 بچوں کو پالنا کتنا مشکل ہو گیا ہے, جو مہنگائی کا دور ہے, جو عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے, ماشاءاللہ 100 بچوں کو اپنا گھر, اور جس طرح ہم نے فوٹیجز میں دیکھا ہے ان کو لگژری انوائرمنٹ دیا گیا ہے ماشاءاللہ. ہاؤ ڈو یو مینیج آل دس؟ اس میں میڈم یہ کہ جب انیشلی وی اسٹارٹیڈ دا فرسٹ ہوم, تو ہم لوگ انیشلی جو صوفیہ کے فادر کر رہے تھے, وی کنٹینیوڈ دیٹ. ہمارے گھر سے ماشاءاللہ آلموسٹ 700 بندوں کا روز لنگر جاتا ہے, مور دین 70 فیملیز کا منتھلی راشن جاتا ہے, اراؤنڈ 60 اور اس سے تھوڑا سا زیادہ انڈیویجولز ہیں جن کا منتھلی اسٹائپنڈ جاتا ہے. یہ ہم کر رہے تھے ایز اے فیملی خود. جب ہمیں یہ خیال آیا کہ ہمیں اس طرح کا کوئی کام کرنا چاہیے, تو ہم نے جو امیجیٹ کلوز فرینڈز ہیں یا فیملی ممبرز ہیں, ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں اس میں تھوڑا سا سپورٹ کریں. جب پہلا گھر اسٹیبلش ہو گیا تو اس کے بعد پھر مجھے 3 مہینے بعد احساس ہوا کہ یہ ہم خود نہیں کر رہے, یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کروا رہے ہیں. اس میں میں ایک ویری انٹرسٹنگ بات میں شیئر کرنا چاہوں گا, جو آپ نے پوچھا نا کہ مینیج کیسے ہو رہا ہے. میں نے براڈ کاسٹ لسٹ بنا لی, اور اس میں جو منتھلی کنٹریبیوٹ کر رہے تھے 5,000 10,000, تو میں ان کو منتھلی میسیج کرتا تھا. تو مہینے کی 4 یا 5 تاریخ تھی, رات کے 11 بجے تھے, تو میں جن لوگوں نے نہیں کنٹریبیوٹ کیا تھا تو ان کو میں ریمائنڈر دے رہا تھا کہ پلیز کنٹریبیوٹ, تو پلیز کنٹریبیوٹ. تو وہ میرے ایک بڑے بھائیوں جیسے ہیں, عمر بیگ, تو ناسک کے مالک ہیں, ان کی کال آئی. تو انہوں نے کہا کہ محبوب کیا ہو رہا ہے؟ تو میرے منہ سے نکل گیا کہ عمر بھائی جھانک مارو. تو انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا عمر بھائی ساری عمر لوگوں کو پیسے دیے, تو 5,000 کے لیے لوگوں کو میسیج کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اوکے فائن. نیکسٹ ڈے ہی کالڈ می اور کہتے کین وی ہیو ڈنر ٹوگیدر, بچوں کے ساتھ آ جاؤ. ہم چلے گئے. تو ان کا آئی ایم فیلنگ سوری کہ 3 مہینے تم اسٹریس میں رہے ہو. انہوں نے اس گھر کو وزٹ کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یہ بچے 15 ہیں, یہ 1500 ہو جائیں, یہ 15,000 ہو جائیں, اسکائی از دا لمٹ, یو شوڈ جسٹ ٹیکسٹ می اینڈ آئی ایم اے ٹیکسٹ اوے. کوئی لمٹ نہیں ہے اماؤنٹ کی,
اور آدھے گھنٹے میں وہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ان سے ایک دن بھی مانگنے نہیں پڑے, پھر لوگ جڑتے گئے اور قافلہ بندہ کیا. اچھا محبوب بھائی, ہم تو خود دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ لوگوں کی بانڈنگ ہے, جب آپ لوگ گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں بچے جیسے لپٹتے ہیں, اور وہ منظر خاص طور پہ اس واقعے کے بعد یاد ہوگا ہم جب ثاقب صاحب نے جب اس میں یہ کہا تھا کہ جب آپ لوگوں کا وہ پیار دیکھا ہے تو مجھے اپنا اب چھوٹا لگنے لگا ہے اپنا قد, تو وہ کسی صنعت سے کم نہیں ہے ان کے آپ کے بارے میں یہ کلمات کہنا. محبوب بھائی, اتنی اپنائیت, آپ تو سرونگ آفیسر ہیں, آفیسرز تو اپنے بینک اکاؤنٹس بناتے ہیں, زیادہ تر اپنا فیوچر سیکیور کرتے ہیں, باہر کی نیشنلٹیز لیتے ہیں, آپ کا تو جینا مرنا بچوں کے ساتھ ہے. میرے بارے میں نا ابرار الحق نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ اگر کہنا ہو نا کہ یہ پولیس آفیسر ہے تینوں وردی پوا کے بکھایا کرو. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو ایکچولی بجات بات یہ کہ آپ کی زندگی میں ڈفرینٹ خواہشات ہوتی ہیں, ایمز ہوتے ہیں. ہمارا میرا خیال ہے کہ اب ایک ہی مقصد رہ گیا ہے کہ یہ جو 100 بچے ہیں اللہ ان کے آگے اتنے 100 لگائے اور ہمیں استطاعت دے کہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں اور ہم اس کو سسٹین کر سکیں. اور یہ میرا خیال ہے یہ بہت کم لوگ ہیں جو چنے جا چکے ہیں جنہوں نے یہ فلاحی کام کرنے ہیں. آپ اور میں, ہم لوگ شاید اس طرح سے مینیج بھی نہ کر سکیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا. یو آر دا چوزن. اور اس کے لیے چیلنجنگ بھی بڑا ہوتا ہوگا. آپ کے اپنے بچے اور جو یہ بچے ہیں وہ تعلیم بھی ان کو دیتے ہیں آپ لوگ. جی ایگزیکٹلی. پہلے ہم ان کو ایک پرائیویٹ اسکول میں بھجوا رہے تھے. ابھی ایک صاحب ہیں طارق نعیم فرشتہ صاحب, انہوں نے ہمیں ایک 2 کنال کا پرپز بلڈنگ تھی, خالی پڑی ہوئی تھی, وہ اسکول پہلے چلا رہے تھے, ان سے میرج نہیں ہو رہا تھا, تو وہ ہی گفٹڈ دیٹ اسکول ٹو اس. نام بھی فرشتہ, کام بھی فرشتہ. تو ابھی ہمارے بچے وہاں پہ جا رہے ہیں اور ہم نے اسٹینڈرڈ کسی بھی انگلش میڈیم ہائی اسکول کے برابر رکھا ہے. اگر لیٹس سے کہ جی کوئی گرامر اسکول بچوں کی فیس اس نے 30,000 رکھی ہے, ہمارے یہ بچے تو فری آف کاسٹ پڑھ ہی رہے ہیں. وہاں کی لوکل کمیونٹی کے لیے ہم نے فیس رکھی ہے ٹوٹل 4,000, تاکہ وہ جو سفید پوش طبقہ ہے وہ بڑے باعزت طریقے سے ایک بیسٹ انسٹیٹیوشن میں تعلیم. اچھا, یہ تو بہت خوبصورت بات کی بھابھی, چونکہ آپ تو کرتا دھرتا ہیں سارا, آپ نے فادر کی لیگیسی کو لے کے آگے چلا, پھر ماشاءاللہ آگے سے ہسبینڈ بھی آپ کو اتنے کوآپریٹیو ملے, تو بڑا زبردست ایک لائف زون بن گیا آپ کا آپس میں. یہ بتائیں کہ کہیں نہ کہیں بچوں کے ساتھ بھی ذاتی ٹائم بھی آپ کا کمپرومائز ہوتا ہوگا. جس طرح آپ لوگ پہلے ہر ہفتے ہر مہینے باہر ٹورز پہ جاتے تھے, وہ رک گئے, بچوں کو زیادہ, بچے آپ کی پریورٹی ہیں, تو بچے بھی سنا ہے وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ اتنے انوالو ہیں آپ کے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر آپ کے گھر میں وہ بچے آئے ہوتے ہیں, تو کبھی کوئی بچے گلا نہیں کرتے کہ ماما ہمیں بھی اگنور کر دیتی ہیں آپ ان بچوں کے لیے؟ بچوں کا کیسا جذبہ ہے؟ یہ آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. شروع میں ہماری جو بڑی بیٹی ہے نا, ناؤ شی از ان لمس, ماشاء اللہ گرون اپ ہے, تو وہ شروع میں کہا کرتی تھی کہ ماما پاپا لگتا ہے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کے اپنے بھی بچے ہیں. لیکن اب کچھ ٹائم ہوا ہے, وہ بچے وجاہت اتنا اٹیچ ہو گئے ہیں ان بچوں سے, وہ جو 100 بچے ہیں ان کے ساتھ, کہ ہماری جو بڑی دونوں بیٹیاں نا, آج کل سمر ویکیشنز چل رہی ہیں. نارملی ہوتا ہے بچے بہت لیٹ اٹھتے ہیں سمر ویکیشنز میں, ان کا بہت ایک جو ہوتا ہے نا لائک اپنا فن ٹائم چل رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارے بچے جو ہیں صبح 8 بجے اٹھتے ہیں, 9 بجے تیار ہو کے وہ ان گھروں میں پہنچے ہوتے ہیں, ہر گھر میں ہر بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, آفس کی مینجمنٹ دیکھتے ہیں, میڈس کیا کر رہی ہیں, مدر میڈس کیا کر رہی ہیں, اور رات 7 ساڑھے 7 بجے ہماری جو دونوں بیٹیاں ہیں وہ واپس آتی ہیں. یہ آپ سے ملا میرا خیال ہے, ورثے میں ملا ہے ان کو بھی. دیکھیں کہ بچے ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں. تو شروع میں تو تھوڑا سا انہیں ابزارب کرنے میں مشکل ہوا کہ پیرنٹس کس طرف لگ گئے ہیں, بٹ تھوڑے ہی ٹائم میں انہوں نے اس چیز کو اس طرح سے اڈاپٹ کیا کہ اب وہ ہم سے زیادہ انوالو ہیں. 2-3 دن سے نا عائشہ میرا اتفاقیہ جانا ہوا محبوب بھائی کی طرف, ان کے گھر, تو شور سا ہوتا تھا, تو میں نے کہا شاید کوئی گھر میں مہمان ہوئے ہیں. محبوب بھائی مہمان, انہوں نے کہا نہیں مہمان نہیں ہوئے, تو روزانہ کچھ بچے گھر پہ آ جاتے ہیں, وہ ہمارا چھوٹا بیٹا ہے, چھوٹا بیٹا بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں ماشاءاللہ 5 ایئرز اولڈ, تو وہ روز جاتا ہے اور وہاں سے 4-5 جو ہے نا دوست ڈیلی ڈفرینٹ لوگوں کو وہ لے آتا ہے. اس نے اپنا ایک پرے ایریا بنایا ہوا ہے گھر میں, تو وہ ڈیلی 4-5 کو لے آتا ہے, ان کے ساتھ وہ گھنٹہ ڈیڑھ سپینڈ کرتا ہے, اور پھر اگلے دن دوسرے 4-5. اچھا, مجھے یہ کیوریوسٹی ہو رہی ہے, ماشاءاللہ جو 100 بچے ہیں وہ آپ دونوں کو کیا کہہ کر بلاتے ہیں؟ مجھے وہ پاپا کہتے ہیں اور صوفیہ کو ماما کہتے ہیں. اچھا عائشہ, ایک اور چیز, پاپا تو کہتے ہیں, ماما ویسے بھی, اور اس کا اظہار بھی ہمیں نظر آتا ہے, یہ بچوں کی ولدیت پہ اپنا نام لکھوانا, محبوب بھائی یہ کیسے آپ کے مائنڈ میں آیا؟ یار وہ جو ہم نے وجات پہلے 5 بچے لیے نا چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے, ان کا بالکل کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں, وہ کوئی پھینک گیا, کوئی
थाने से उठा के लाए, कोई इधर से, तो उनका पता ही नहीं था, बल्कि एक बच्चे का तो उन्हें नाम भी क्लियर नहीं था। तो बड़े बेटे का नाम हमारे अपने बड़े बेटे का नाम हमज़ा है, छोटे का नाम अली है, तो उसका नाम ही हमने हमज़ा अली रख दिया बच्चे का। क्या बात है। तो वो फिर हमें वी हैव टू गेट देम रजिस्टर्ड, तो वो नादरा के पास एक ऑप्शन है रूहानी वल्दियत, तो वी गॉट अ MOU विद नादरा, और उसमें फिर हमने उन बच्चों को अब जितने बच्चे हैं सबकी वल्दियत पे आपका नाम है, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं, जिनकी वल्दियत क्लियर नहीं है, क्लियर वहाँ नहीं, पे एग्जैक्टली हमारा उन्हीं में नाम से। है। अच्छा, एक और चीज़ महबूब भाई, आप तो पंजाब पुलिस का रोशन चेहरा है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आप ज़ाहिरी बात है आप पे फ़ख्र करता है कि पुलिस ऑफिसर्स के इस तरीके के कामों को देखना, आप तो उनके लिए, आप ये वर्दी के लिए आप इज़्ज़त का बाइस हैं। तो कैसा रिस्पांस मिलता है आपके अपने जो कोलीग्स हैं, IG साहब के साथ जब गुफ्तगू वगैरह होती है? देखिए दे रियली लव इट, और IG साहब इज़ अ वेरी रिमार्केबल मैन। उन्होंने जो फोर्स के लिए किया है पिछले 4-4.5 महीने में, वो किसी IG ने पिछले 75 सालों में नहीं किया। कोई शक नहीं इसमें। मतलब ही हैज़ डन अ रिमार्केबल जॉब फॉर द फोर्स एंड फॉर द पब्लिक। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो लंदन गया हुआ था, तो वो वापस आया तो कहता है पंजाब पुलिस को कोई गलत टीका तो नहीं लग गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है मेरा कुक जो है ना, वो ड्राइविंग लाइसेंस बनने गया था, तो वो बगैर सिफारिश के गया, तो वो पागल हो गया कि उसका आधे घंटे में लाइसेंस बन गया। तो वो कहता है ये मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मैं कोट करूँगा कि 2 दिन पहले मेरा आयशा सहूलत मरकज़ जाना हुआ, ये जो IG साहब ने बनाया है, तो वहाँ पे मुझे अपना सर्टिफिकेट चाहिए था। मैं वहाँ पर गया तो अमला बड़ा खुश गुफ्तार था और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ताउन कर रहा था, लेकिन ना गर्मी इंतहा की थी, मुझसे 2-4 मिनट भी वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ गया। तो मैंने जब आया तो मेरी महबूब साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने इनसे जिक्र किया कि सर बहुत ज़बरदस्त आपका अमला काम कर रहा है, लेकिन ना AC नहीं है, 2 मिनट हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल है, जो लोग वहाँ पे सर्विंग कर रहे हैं, तो वो कितना मुश्किल होगा। तो विद इन 1 आवर के नोटिस पे आपने उनको मैसेज किया IG साहब को, और उसके बाद से अब एयर कंडीशंस वहाँ पर लग रहे हैं। तो ये है मुतहरिक और ये है पंजाब पुलिस के हवाले से। महबूब भाई, किस तरह आपने उनको वो कहा और कैसे ये सारा हुआ? वो देखिए, ही रियली लव्स द फोर्स, और जितनी प्रमोशंस हुई हैं, मतलब देखिए आप उस जो क्रेडिट है ना वो जाना चाहिए। अच्छा महबूब साहब, आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? अभी तो 100 बच्चों को, अभी आपने 5वां घर, या आप परचेज करते हैं, रेंट आउट करते हैं, सर्कल किस तरह चलता है? दीज आर रेंटेड हाउसेस। ओके। हमें सेंट्रल पार्क के ओनर हैं मियाँ ताहिर साहब, उन्होंने हमें सेंट्रल पार्क में 1 एकड़ जगह गिफ्ट की है। आर्किटेक्ट उस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला विद इन मैक्सिमम 10 डेज हम वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने और लगे। कितने बच्चों की गुंजाइश है उधर? वहाँ 200। ओके, माशाल्लाह। और वहाँ पे हम 200 बंदों का करेंगे। और जो आप कह रही हैं ना कि फ्यूचर क्या है, तो अब ज़िंदगी में सिर्फ एक ही ख्वाहिश रह गई है कि इन 100 के आगे अल्लाह इतना ज़ीरो लगाए कि हमने सोचा भी नहीं। वाह, सुभान अल्लाह। सोफिया साहिबा, आपसे मैं सवाल करूँ, क्योंकि चेयरपर्सन तो आप हैं, असल कंट्रीब्यूशन तो आपकी है, साथ में महबूब भाई का ताउन तो एक एक्स्ट्रा, यानी कि आप कह लेना कि वो प्लस चीज़ है। अब आपका विजन इस फाउंडेशन को लेकर क्या है? जिस तरह कोई लिमिट होती है, सोचा क्या हुआ है, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इसको लेकर? ये अल्लाह ताला का काम है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमने तो यही सोचा था कि शायद हम एक घर और चंद बच्चों को ही लेके चल सकेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने चंद ही माह में इसको इतना ज़्यादा एक्सपेंड किया, और अभी हमें ये लगता है कि ये अब रुकने वाला काम नहीं है। और हमारी ख्वाहिश भी यही है कि जो भी बच्चा हमारे मुल्क में यतीम हो जाए, बेसहारा हो जाए, किसी मुश्किल में आ जाए, तो उसे या उसके जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये सोचना ना पड़े कि इस बच्चे ने कहाँ जाना है, या इसका फ्यूचर क्या होगा, या इसका क्या बनेगा। उन्हें पता हो कि उनका अपना घर है। सोफिया साहिबा, क्या प्रोसेस क्या होता है? बच्चे कहाँ से आते हैं? आप लोग जो आप अभी रह रहे हैं 100 बच्चे, वो कहाँ से आए हैं? और अगर इस तरह कोई बच्चे हों आस पड़ोस में जो आपको लोग देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरह आप तक पहुँच सकते हैं? सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने हमें बहुत कांटेक्ट किया रिसेंटली, और बहुत से बच्चे पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरिया से हमारे पास आए हैं। लाइक सिंध से जब सैलाब आया तो तकरीबन 18 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो वहाँ से आए थे, जिनके घर, जिनके पेरेंट्स, जिनकी हर चीज़ वहाँ पे सैलाब की नज़र हो गई और उनका कुछ नहीं था वहाँ पे। तो MI में एक महबूब के फ्रेंड होते हैं, उन्होंने रेफ़र किया और फिर उन बच्चों को हम यहाँ लेके आए और अब वो अपने घर में रहते हैं। माशाल्लाह। और इसके अलावा पंजाब के मुख्तलिफ गाँव से, देहातों से, पूरे पाकिस्तान से बच्चे। अच्छा, ये
یہ جو آپ نے گھر کے باہر اپنا گھر لکھا ہوا ہے, یہ آئیڈیا کہاں سے؟ اتنا خوبصورت کانسیپٹ ہے اپنا. خالد عباس ڈار صاحب, وہ فرام ڈے ون ہی ایسوسیٹڈ ود us. وہ میں اگر بچوں کا باپ ہوں تو وہ بچوں کے دادا ہیں. واہ. تو انہوں نے یہ اس کا نام رکھا اپنا گھر, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بچے جب کہیں جائیں یا کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں, یہ کہاں سے آئیں, تو وہ کہیں اپنے گھر سے آئیں. کیا خوبصورت آئیڈیا ہے. اچھا یہ میں دیکھتا ہوں کہ عید پہ بھی آپ لوگ بچوں کے ساتھ عید منا رہے ہوتے ہیں, سارے بچوں کے ساتھ. کسی کی سالگرہ ہوتی ہے اور سب کو آپ اس کے اندر شریک کرتے ہیں بالکل, تو گھمانے پھرانے لے کر جاتے ہیں, جس طرح ابھی آپ پرسوں بھی ریسنٹلی کہیں ان کو لے کر گئے تھے. تو کوئی اسکیجول پلان ہوتا ہے کہ اتنے دن بچوں کو دینے ہیں, یا جب موڈ بنے, جب بچوں کا دل کرے؟ دیکھیں اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ بچے نا نارملی ونس اے ویک اور آفٹر 10 days کسی پراپر ریسٹورنٹ میں جا کے, میرے بچوں کے ساتھ جا کے, صوفیہ کے ساتھ جا کے پراپر ڈائننگ کرتے ہیں. فوٹیج میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے بچوں کو, یہ دیکھیں بچوں کا آپ کے ساتھ پیار دیکھیں, اور جس طریقے سے بچوں کی اٹیچمنٹ ہے. تو یہ باہر اسی طرح ہی جاتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ؟ اسی طرح جاتے ہیں, اور پھر ہفتے 10 دن کے بعد یہ میرے ساتھ اسپیشلی شاپنگ کرنے جاتے ہیں. کوئی بہت لگژری شاپنگ نہیں کراتا انہیں, $1 شاپ میں لے گیا, اس طرح کے کسی شاپنگ مال میں لے گیا, سو دیٹ کہ دے کین ہیو دیئر اون چوائس کہ جی مجھے یہ چیز چاہیے, یہ چیز چاہیے. ان کی جو بچے ہم دیکھ سکتے ہیں محبوب صاحب, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اور یہ بچہ کوئی بیمار ہو جائے تو بڑی انہیں پراپر کیئر کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ ہاؤ ڈو یو مینیج؟ نہیں, وی ہیو اے ڈاکٹر 24 hours اویلیبل ہوتا ہے. اور پھر چغتائی لیب کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہے. ہم 3 months کے بعد ان کے ہر قسم کے میڈیکل ٹیسٹ کراتے ہیں. اور جب یہ بچے شروع میں آتے ہیں تو نیچرلی بہت زیادہ بری حالت میں ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد ان کا پراپر ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد ہم ان کو. اچھا لاسٹلی بہت اہم سوال, کسی بھی NGO کو رن کرنے کے لیے ظاہری بات ہے آپ کے بھی ریسورسز محدود ہیں, اور اتنا بڑے لیول پہ, میس لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں. جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, ویسے تو ہمارا جو آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بھی ہماری اسکرین پہ چل رہا ہے, لیکن جو لوگ ڈونیشن دینا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اگر فرض کریں میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں وجہات اس میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ہمیں بغیر دیکھے, بغیر ہمیں سمجھے, ڈونٹ ڈونیٹ اس. آپ آئیں, اسپیشلی جو لوگ باہر ہوتے ہیں وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی امریکہ سے, لندن سے, وی وانٹ ٹو ڈونیٹ. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ جی آپ باہر ہیں لیکن آپ کا کوئی کزن, آپ کا کوئی دوست, کوئی ریلیٹیو ادھر موجود ہوگا, تو ایک دفعہ آ کے ہمیں وزٹ کریں. پہلے وزٹ کریں, اس کے بعد پھر آپ, اس کے بعد اگر آپ کا دل مانے کہ یہ نیک نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وجہ تو ہر فورم پہ نا اب میں نے پبلکلی کہنا شروع کر دی ہے, کوئی بھی فاؤنڈیشن, میرا نہیں خیال, مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ ایسی ہوگی کہ جو پبلکلی کہے کہ جی اینی بڈی کین کم اینڈ آڈٹ آور اکاؤنٹس. نو ڈاؤٹ. میں پبلکلی یہ کہتا ہوں کہ جی کسی بھی بندے کو اجازت ہے فرام day 1 till today till my death. بعد میں بچہ نے جو کرنا ہے مجھے اس کا نہیں پتا, لیکن anybody can come and audit our account. اور جو آئے گا وہ تو ڈونیٹ کیے بغیر رہ نہیں سکے گا, جتنا پیارا آپ لوگوں کا ماحول ہے. میم لاسٹلی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گی وجہات کہ اپنے لیے ہم سب زندہ ہیں, اپنی فیملیز کے لیے ہم سب جیتے ہیں. اصل زندگی یہی ہے جو ہم نے سیکھا اس ایج میں آ کے, کہ جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں, دوسروں کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو, آپ کو, آپ کے گھر کو, آپ کے ارد گرد خوشیوں سے بھر دیتے ہیں. کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. پیغام. اور آپ لوگوں کو نیند بڑی پرسکون آتی ہوگی جب آپ ایسا کوئی نیک کام کرتے ہیں نا وجہات, تو آپ اتنا پرسکون رہتے ہیں. یہ وجہات بھی بڑی اچھی پرسکون نیند سوتا ہے. وہ آپ کی صحبت کا اثر ہے سر, آپ کی صحبت کا اثر ہے. میں اکثر ان سے ذکر کرتا ہوں کہ ان کے گھر میں جا کے جو ایک سکون سا ملتا ہے, اور بڑے بچوں کے ساتھ محبت, اس کا تو ایک اپنا ہی مزہ ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا, محبوب صاحب آپ کا اور میم آپ کا. اسی طرح آپ پنجاب پولیس کا بھی نام روشن کرتے رہیں. آپ کے ساتھ ہیں, اور اس طرح کے جو نیک کام آپ کر رہے ہیں, ہم امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو نیک اور فلاحی کام ہے ہوتے جائیں, وہ قافلہ بنتا جائے, لوگ اس میں ایڈ ہوتے جائیں. اور اگر آپ لوگ بھی ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ جائیں, وزٹ کریں, دیکھیں, اپنی تسلی کریں, اس کے بعد آپ لوگ بھی ڈونیٹ. نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ لوگ پوری تسلی کریں. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے, مستحق بچوں تک لگے, تو المرا فاؤنڈیشن کا ساتھ لازمی دیں. جی پلیز. ایکچولی نا ہم سارے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی گورنمنٹ یہ کرے, گورنمنٹ یہ کرے. دیکھیے بچے کو بھی پتہ ہے, بڑے کو بھی پتہ ہے, پاکستان کی فائنینشیل کرائسس چل رہے.
اس وقت یہ بہت آئیڈیل موقع ہے کہ انڈیویجولی ہر بندہ اپنا رول پلے کرے. بے شک ہر بندہ اگر تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوٹ کرے گا نا تو یہ معاشرہ ریوائیو ہو سکتا ہے. اور یہ بہت خوبصورت ملک ہے اور بہت خوبصورت معاشرہ ہے. ہر بندے کو انڈیویجولی چاہیے کہ وہ اپنا تھوڑا سا رول پلے کرے, تھوڑا سا اپنی ذات سے ہٹ کے تھوڑا سا ملک کے بارے میں سوچے, تھوڑا سا معاشرے کے بارے میں سوچے. اور یہ بہت خوبصورت معاشرہ. بالکل, اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ قطرہ قطرہ مل کر ہی سمندر بنتا ہے. بجائے کہ ہم حکمرانوں کو روئیں, بجائے سیاستدانوں کو روئیں, اپنے حصے کا کام کریں. اور جس طرح شاعر نے کہا تھا نا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے, تو اپنے حصے کی شمع جلائیں بجائے کہ حالات کا روئیں. ناظرین ہم ایک بریک لیتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور ناظرین مہنگائی کی ماری عوام کے لیے ایک اور بری خبر آپ کو سنانے جا رہے ہیں. ویسے تو ہمارا تو دل نہیں کرتا کہ صبح صبح آپ کو اتنی بری خبریں سنائیں, لیکن آئینہ دکھانا, حقائق سے آگاہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ہمارا دل تو نہیں کرتا ماننے کا, دل تو نہیں کرتا لیکن مجبوری ہے. اسی طرح ہمارا بری خبریں سنانے کو دل تو نہیں کرتا, یہ ہماری مجبوری ہے. اور اس حکومت کے آپ ماشاءاللہ کام چیک کریں کہ ویسے تو ہمارے وزراء کے بیانات دیکھیں, ان کے بیانات دیکھ کے لگتا ہے کتنا عوام کا درد ہے ان کو, کتنا عوام کا احساس ہے ان کو. لیکن آپ اندازہ کریں کہ بجلی کی قیمتیں پہلے ہی جتنی زیادہ ہیں اور اب بجلی کی قیمتوں میں 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے. اس کا مقصد یہ وہ بجلی ہے جو اکثر آتی نہیں ہے, جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو, جو آتی نہیں ہے, جو تھوڑی بہت آتی ہے اس کی بھی پرائز بڑھ گئے ہیں. 7 روپے 50 پیسے فی یونٹ تک بجلی مہنگی کر دی گئی ہے اور 3 سے 7 روپے تک یونٹ کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے اس حوالے سے کچھ کلیریفیکیشن بھی دی ہیں کہ جی اتنے سارے یونٹ والے صارفین پر یہ ٹیکس کا بوجھ نہیں پڑے گا. جو زیادہ بجلی یوز کرتے ہیں, جو امیر طبقہ ہے, جو 300-400 یونٹ سے زیادہ بجلی خرچ کرتے ہیں, ان پر یہ لاگو ہوں گے ٹیکسز جو بجلی کے اس میں مجھے یہ نہیں سمجھ آتی عائشہ کہ غریب طبقہ, متوسط طبقہ, اس کی کیا ڈیفینیشن ہے, کون سا غریب ہے؟ آپ نے تو محمود و ایاز ایک صف میں لا کھڑے کیے ہیں. غریب بندے کے لیے تو مشکل تھا ہی, لیکن اب سفید پوش بندے کے لیے اپنا بھرم رکھنا مشکل ہو گیا. یہ اس پر مزید بھی بات کریں گے, لیکن اب ایک اہم خبر اپنے ویور سے جو ہم نے شیئر کرنی ہے, خبر بھی آئیے وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں. آرمی چیف جنرل عاصم منیر, کمانڈر سینٹ کام جنرل مائیکل ایرک کو ریلا سے ملاقات ہوئی. ISPR کے مطابق اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور, علاقائی سلامتی کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا ہے. دونوں نے تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے. معزز مہمان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کو بھی سراہا ہے. نمائندے خصوصی صدیق ساجد ساتھ موجود ہیں, ڈیٹیلز ان سے لیں گے. جی صدیق, اس تاہم ملاقات کے حوالے سے بتائیے گا. جی, ترجمان افواج پاکستان کی جانب سے جو تفصیلات جاری کی گئی ہیں, آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی سینٹ کام کے جو کمانڈر ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور اس ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی اور پیشہ ورانہ جو امور ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان دفاعی و فوجی تعاون ہے اس کے اوپر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے. خاص طور پر جو علاقائی سلامتی کی صورتحال اور پاک افغان سرحدی معاملات اور افغانستان کی موجودہ سیکورٹی صورتحال کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اور دونوں جانب سے ہر شعبے میں باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. جبکہ کمانڈر سینٹ کام کی طرف سے دہشت گردی کے خلاف جو پاک فوج نے کامیابیاں حاصل کی ہیں ان کو بھی سراہا گیا ہے. اور انہوں نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی بھی تعریف کی ہے. جبکہ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے بھی دونوں ممالک نے اقلیتی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے. جی ٹھیک ہے صدیق, بہت شکریہ آپ کا. ایک دفعہ پھر سے اپنے ٹاپک پر آتے ہیں اور وہی مہنگائی کا رونا روتے ہیں. اچھا, یہ جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, ذرا ویور سے ڈیٹیلز بھی شیئر کر لیں کہ جو 100 یونٹ بجلی استعمال کرتا ہے صارف, اس کا اب بل ہوگا 1836 روپے. 100 یونٹس کا جو کنزیوم کرے گا 1836 اس کا بل ہوگا. پھر جو ماہانہ 200 یونٹ کنزیوم کرتا ہے اس کا بل ہوگا 3700 سے بڑھ کر 4700 روپے ہو جائے گا. 400 یونٹ کا استعمال کرنے والے صارف کا بل 10,000 سے بڑھ کر 12,300 ہو جائے گا. اور آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عام آدمی جس کی 35 سے 40,000 تنخواہ ہے, عائشہ, وہ بجلی کے بل دے گا, وہ کیسے مینج, گھر کا کرایہ دے گا, بچوں کی فیسیں دے گا. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کچھ ایکسپلینیشن بھی دی ہیں کہ جو 200 یونٹ سے زیادہ استعمال کرے گا, یعنی جو صاحب استطاعت ہے صرف اس کو یہ یونٹ پڑیں گے. لیکن انہوں نے کہا کیا ایگزیکٹلی, پہلے وہ سن لیتے ہیں. وہ دکھا دیتے ہیں. جو 100 یونٹ بجلی استعمال کرتے ہیں, جو 200
1 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर बिजली का कोई इजाफा नहीं किया गया, मुकम्मल तौर पर कोई इजाफा नहीं किया गया। जो ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं मजबूरन हमें वो IMF की शर्त पूरी करना पड़ी थी। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो लग्जरी गाड़ियां मिल रही हैं अफसरान को, दूसरी तरफ जो पैसे निकाल रहे हैं, जो कसर पूरी कर रहे हैं वो आवाम से कर रहे हैं। बिजली जो आती नहीं है, जो थोड़ी बहुत आती है वो भी अब महंगी मिला करेगी। देखिए, अभी उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हमने मजबूरी में ये इजाफा किया है IMF की शर्त के तहत। पहले तो आप इसको देख लीजिए कि क्या ये बात सही है। जून 2022 में जो बजट इस हुकूमत ने पेश किया था उसमें ये लिखा हुआ है कि 3000 अरब रुपया सालाना की चोरी हो रही है टैक्सों की। हम इस 3000 अरब को वसूल करके आवाम को देंगे। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो आपने खुद 3000 कहा था 1 साल पहले, और आसिफ ने कहा नहीं अब ये 3970 है अरब है। तो ये आप 4000 में से अगर 2000 भी अरब वसूल कर लेते तो ये नहीं करना पड़ता। तो ये कहना गलत है कि ये आपने मजबूरी में किया है, क्योंकि आप टैक्स चोरी होने दे रहे हैं। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने एक और मौके पे ये कहा है अभी कि पाकिस्तान में ट्रांसमिशन के लॉसेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेज, जो बिजली की तरसील और तकसीम है, वो बहुत ज़्यादा है। वो नुकसान आवाम पे आप किस खुशी में डाल रहे हैं ये भी आप बता दीजिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि लोग बिल अदा नहीं करते, तो जो बिल अदा नहीं करते या चोरी होती है वो भी आप आवाम के ऊपर डाल रहे हैं, वो किस खुशी में डाल रहे हैं। ये तो एक बुनियादी सवालात हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि आप 7000 अरब रुपए की टैक्सों की चोरी होने दे रहे हैं, वो भी आवाम के ऊपर डाल रहे हैं। अब जो लेटर ऑफ इंटेंट हमने दिया है अभी IMF को 30 जून को, उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि जी पाकिस्तान में तवाई के शोबे में, तवानाई यानी बिजली के शोबे में खराबियाँ आई हैं। तो ये कौन लेकर आया? फिर वो कहते हैं लोड शेडिंग रोज़ का मामूल है, जो भी आपने भी कहा, वो खुद कह रहे हैं, IMF को कह रहे हैं कि ये लोड शेडिंग रोज़ का मामूल है और हमारा सर्कुलर रेट बढ़ गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप बिजली के नर्ख बार बार बढ़ा रहे हैं, उसके बाद सर्कुलर रेट बढ़ क्यों रहा है? अच्छा शाहिद साहब, सर आपको नहीं लगता कि ये मईशत से ज़्यादा मामला हमारी बैड गवर्नेंस के साथ जुड़ा हुआ है? जैसे आपने अभी बात की कि बिजली के बिल्स तो इतने आते हैं, बिजली आती नहीं है, फिर बिजली चोरी इतनी ज़्यादा होती है, उसको ही हम काबू नहीं रख पाते हैं। और दूसरी तरफ हालात जिस तरीके से हमारे सामने हैं, और फिर 200 लग्जरी गाड़ियाँ सरकारी ऑफिसर्स को देना। सर आप इकनॉमिकली चीज़ों को देख रहे हैं या आप समझते हैं कि इसका बराह रास्त ताल्लुक हमारी बैड गवर्नेंस से है? बिलाशुबा ये तो, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये था कि हुकूमत जो शाना अखराजात कर रही हैं उसमें 1500 अरब रुपया सालाना कमी की गुंजाइश है, जो कमी करने के लिए तैयार नहीं है। और इलेक्शन से पहले भी आप काबीना का हजम भी बढ़ा देते हैं, नई गाड़ियाँ भी दे देते हैं। तो इसका तो मतलब ये कि सारे फैसले जो हैं अशराफिया की मईशत और के मुफाद में कर रहे हैं ताकि इलेक्शन में आपको मदद मिले। एक बैरूनी अशराफिया है जिसमें अमेरिका भी है, IMF भी है, उनको भी आप खुश रखना चाहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान की मईशत को ख़राब करके अवाम को कुचल दिया है, ताकि आइंदा भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हों और नया कर्जा लें। ये हमारे सामने है। बिल्कुल सिचुएशन सबके सामने है। जो अब तक हमारी समझ में बात आई है कि जिसका सबक याद था उसी को छुट्टी नहीं मिली, यानी जो पूरे टैक्स दे रहे हैं, बिजली का पूरा बिल अदा कर रहे हैं, जो सारे लॉसेज हैं वो भी उस पर डाल दिए जाते हैं, डिवाइड कर दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी जो IMF की डील हुई है, आपको लगता है कि IMF डील प्लान का ही हिस्सा है और मज़ीद भी बिजली महंगी होगी? मज़ीद कौन कौन से टैक्स पड़ सकते हैं आवाम पर IMF के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि रुपए की कदर मज़ीद गिरेगी। आपने चूँकि महंगाई की बात की, उसको समझने की ज़रूरत है। 2018 में हमारी जो महंगाई थी वो 4.7% थी, 4.7%। इस साल 29.4 है। तो ये जो 6-5 गुना हो गई, ये अवामी के ऊपर डाला है ना आपने। जो ताकतवर तबके हैं वो तो मज़े कर रहे हैं, टैक्स भी चोरी कर रहे हैं, पैसा भी बाहर भेज रहे हैं, हुंडी हवालों का कारोबार भी कर रहे हैं। तो ये जो 4.7% से महंगाई बढ़ी,
یہ تو حق جو آپ نے ابھی گڈ گورننس کا یا بیڈ گورننس کا لفظ استعمال کیا تو یہ تو کرپشن ہو ہی رہا ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا ہے کہ روپے کی قدر مزید گرے گی، لیکن خبریں کچھ یہ بھی تھیں کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جانے کے بعد روپیہ تھوڑا مستحکم ہو جائے گا، ڈالر کو تھوڑی سی بریک لگ جائے گی، لیکن یہ جو آپ نے ابھی خبر دی ہے کہ روپے کی قدر مزید گر سکتی ہے، کتنی گر سکتی ہے اور اس کو مستحکم کرنے کے لیے یا بہتر کرنے کے لیے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں پینک نہیں کریٹ کرنا چاہتا کہ جی کتنی گرے گی، لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ گرے گی. آئی ایم ایف نے اس پر سخت تنقید کی ہے. آپ ذرا ان کی رپورٹ، ہمارے یہاں تو لوگ بات نہیں کرتے، انہوں نے ہمارے شوکت ترین کے زمانے میں اور اسحاق ڈار پہ سخت تنقید کی ہے. دونوں اسٹیٹ بینک کے گورنرز پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ رضا باقر نے جان بوجھ کر معیشت کو تباہ کیا. اب آئی ایم ایف نے کہا تو ہمارے اخبارات اچھال رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف نے کہہ دیا. ارے بھائی، ہم نے تو 2 سال پہلے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ روپے کی قدر کو دانستہ گرایا. جب آپ روپے کی قدر گراتے ہیں، 60 ارب ڈالر کی آپ کی امپورٹ ہے، تو ہر چیز تو مہنگی وہیں ہو جائے گی، پیٹرول بھی مہنگی ہوگی. لیکن ڈاکٹر صاحب سر مجھے یہ چیز آج تک سمجھ نہیں آئی سر کہ یہ جو آئی ایم ایف ہے یہ کس مرض کی دوا ہے؟ یہ ہمارے درد کا درما ہے یا پھر اکثر ہم یہ کہتے سنتے تھے پہلے کہ آئی ایم ایف کے شکنجے سے نکل آئیں تو ہم بہتر ہو سکتے ہیں، آئی ایم ایف کے چنگل سے آزاد ہونے کا. ایک طرف تو ہم آئی ایم ایف کے لیے چنگل اور شکنجے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، دوسری طرف ہم اس کو مرض کی دوا سمجھتے ہیں. مبارکبادیں دی جا رہی ہیں کہ ہماری قسط معاف ہوگی. سر پہلے تو یہ بتا لیں کہ بھارت یا باقی ممالک ایک 2 دفعہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے، اس کے بعد انہوں نے جان چھڑوائی، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے. سر 22واں 23واں پروگرام ہے ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ، تو ہماری کیوں نہیں جان چھوٹ رہی سر؟ اس لیے نہیں چھوٹ رہی کہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دسمبر 2023 میں، زیادہ دور نہیں ہے، اسی سال ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں کہ جناب ایک ہمیں بہت بڑی رقم کا قرضہ چاہیے لمبی مدت کے لیے، اور وہ مل جائے گا آپ کو. وہ آج کیا شرائط ہوں گی وہ آج آپ کو نظر آ رہی ہیں. ہم آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ان کے پروگرام سے باہر نہ نکلے. امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہے، اور پاکستان کی تمام حکومتیں فوجی ہوں یا یہ ہوں، وہ یہ چاہتی ہیں ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ میرے خیال سے 17ویں وزیر اعظم ہیں، آپ اگر ان کو نکال دیں کیئر ٹیکرز کو، اور ہم 24 مرتبہ جا چکے ہیں، 25ویں کی تیاری ہے. ہر حکومت یہ چاہتی ہے، اس لیے کہ جب عوام پر آپ بوجھ ڈالتے ہیں، بجلی کے نرخ بڑھاتے ہیں، جی ایس ٹی بڑھاتے ہیں، پیٹرول کے نرخ بڑھاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں جی آئی ایم ایف کی شرط ہے. یہی بات میں آپ کو کہتا ہوں، لیکن میڈیا بھی کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کی شرط ہے. آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈائریکٹر نے جب یہ کہہ دیا کہ میں نے تو پاکستان سے یہ کہا ہے کہ آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس دیں، عوام کو ریلیف دیں، لیکن سر آئی ایم ایف کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو 200 لگژری گاڑیاں دی جا رہی ہیں، 300 ارب کے یہ جو اشرافیہ کو نوازا جا رہا ہے، سارے ٹیکسز براہ راست عوام پر لگتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے آئی ایم ایف واقعی ہی ٹیکسز لگانے کی بات کرتا ہے، یا ہماری حکومت اپنی ناکامیاں، اپنی نالائکیوں کا ملبہ آئی ایم ایف پر ڈالتی ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں. آئی ایم ایف بھی اتنا ہی بڑا منافق ہے جتنے ہم لوگ ہیں. آئی ایم ایف نے جب یہ کہا کہ آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں، تو جب حکومت نے کہا جی ہم تو نہیں لیتے، ہم تو جی ایس ٹی کو 17 سے 18 کر دیتے ہیں، پیٹرولیم لیوی بڑھا دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی بسم اللہ آپ کا ملک ہے. تو وہ بھی وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد رکھیں تاکہ ہم ان کے دست نگر رہیں. اچھا ڈاکٹر شاہد صاحب، ابھی جو بجلی مہنگی ہوئی ہے اس سے انڈسٹریز کو کتنا نقصان پہنچے گا؟ جو تاجر برادری ہے وہ اس اضافے کو کیا قبول کریں گے، اور آپ کو لگتا ہے کہ انہیں بھی اعتماد میں لیا کیا ہوگا؟ نہیں، وہ ان کو تو نہیں پڑے گا، فرق تو عوام کو پڑے گا نا. اس لیے کہ وہ تو اپنی کاسٹ آف پروڈکشن جب بڑھتی ہے، آپ دیکھتے جائیے نا، جب بھی پیداواری لاگت بڑھتی ہے وہ عوام کو منتقل کر دیتے ہیں، ان کی جیب سے کیا جاتا ہے، وہ تو ان کا تو منافع بڑھے گا. لیکن سر اب تو اطلاعات یہ ہیں کہ نگران وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو بنانے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں. معیشت میں کون سا ایسا کوئی خاص تیر مارا ہے جو اب ان کو نگران وزیر اعظم بنانے سے ہمارے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ ذرا غیر سنجیدہ بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی اس کو نہیں مانے گی. میں تو کچھ سنجیدہ گفتگو یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے کون سی ایسی پالیسی بنائی ہے جس کے تحت عوام کے اوپر بوجھ کم ہو، جس میں معیشت ترقی کرے. میں آپ کو اگر آپ 2-3 جملے میں آپ کو بتاؤں، آپ آنکھیں کھل جائیں گی. 2021 میں یہ شوکت ترین نے یہ کہا تھا کہ یہ معیشت تباہ ہو گئی. اپریل میں، جون میں جو بجٹ پیش کیا اس کے بعد ان کو وزیر بنا دیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے پاکستان نے عمران خان نے ڈیفالٹ سے نکال لیا،
اور اب ہم جو ہے نا امپورٹس کم کریں گے، یہ کریں گے اور معیشت کو ٹھیک کریں گے. اسی سال پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ امپورٹس کی. اس کے بعد معیشت تباہ برباد ہو گئی. یہ آئے، انہوں نے $25 ارب کی امپورٹس کم کر کے معیشت کو ڈیفالٹ سے بچا کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، لاسٹلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کون کون سی اشیاء مہنگی ہو سکتی ہیں بجلی مہنگی ہونے سے؟ دیکھیے، جتنی بھی بجلی خالی مہنگی اکیلی نہیں ہوا کرتی، ساتھ میں پیٹرول بھی بڑھے گا آپ کا. پاکستان میں مہنگائی بڑھے گی. روپے کی قدر، جب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ روپے کی قدر گرے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تمام امپورٹڈ چیزیں مہنگی ہوں گی. پیٹرول مہنگا ہوگا تو ہر چیز کے اوپر جائے گا. ابھی تو آپ کو پیٹرولیم لیوی $60 پر لے جانا ہے، تو مہنگائی تو بڑھی رہی ہے نا. عوام ہی کچھ لے جا رہے ہیں. یعنی اگر 10 کروڑ عوام وہ ہیں جن کو آپ غریب یا متوسط کہہ لیں، وہ تو تباہ ہونے ہی ہونے ہیں نا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. نہ وہ علاج، اب وہ علاج بچوں کو اسکول سے اٹھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تم جا کے اخبار بیچو، میری تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا. یہ بجلی کا نرخ بڑھ گیا، وہ علاج معالجہ نہیں کر رہے ہیں. اسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں. غریب کا بچہ جب ہوتا ہے وہ علاج نہیں کرا سکتا، تو اس کو اس ملک سے کیا کمٹمنٹ رہ گیا؟ میں یہ چاہتا ہوں ان باتوں پہ ہم غور کریں کہ یہ لوگ جو علاج معالجہ نہیں کرا سکتے، پیٹ بھر کے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، گھر میں ایک بلب ہوتا ہے، پنکھا ہوتا ہے، وہ بھی لوڈ شیڈنگ میں مارا جاتا ہے، پھر ان کے اوپر بل آ جاتا ہے. چیزیں، اشیاء بڑھتی چلی جا رہی ہیں، گروتھ ہو نہیں رہی ہے. آپ کو پتہ ہے اس سال منفی گروتھ ہوئی ہے. تو ہم غربت، بے روزگاری، مہنگائی بڑھا کے، سلامتی کو خطرے میں ڈال کے، پاکستان کے جوہری پروگرام کو خطرے میں ڈال کے ہم حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ صرف دولت کمانے کے لیے اور اقتدار کے لیے یہ سب کرنا. میں یہ سمجھتا کہ میڈیا بھی اب یہ سوچے کہ بریکنگ نیوز دینے کے بجائے عوام کو یہ بریکنگ نیوز دیں کہ تمہارے لیے یہ مصیبتیں آنے والی ہیں، تم نکلو. ان کو ہوش ہونا چاہیے کہ ان کے وہ ساتھ کیا ہو رہا ہے. صرف یہ کہنا زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، وہ بھی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. مجھے بہت خوف ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ لوگوں کو ابھی تک یہ احساس نہیں ہے کہ اب وہ ختم ہو گیا. جب آپ کو 9/11 کے بعد امریکہ کو ضرورت تھی، اب نہیں ہے. اب اس کو بھارت کی ضرورت ہے. اب وہ پاکستان کے خلاف حساب کبھی FATF کو سامنے لائیں گے. آپ دیکھیے گا 2024 میں ہمیں اتنے سختیاں لگیں گے. پاکستان کے لیے خطرات ہیں، ہم ان پہ بات کریں. عوام کے لیے خطرات ہیں، وہ بات کریں. اب بریکنگ نیوز بھی یہ آنی چاہیے کہ یہ خطرات ہیں پاکستان. یقیناً سر، عوام کو بھی کچھ اس بارے میں سوچنا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد صاحب آپ کے وقت کا. ایک چیز تو ہے کہ ہم لوگ اگر ایک سبزی والے کے پاس بھی جاتے ہیں نا، تو 4 جگہوں سے دیکھ کر سبزی لیتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا میکینک اچھا کون سا ہے علاقے میں، ہمارا ٹیچر اچھا کون سا ہے، ہمارے علاقے کا ڈاکٹر اچھا کون سا ہے. ووٹ ہم برادری کی نظر کر دیتے ہیں، ووٹ ہم کسی بھی سیاستدان کی اپنی ذاتی پسند ناپسند کی کر دیتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کا بھی پولیٹیکل اویئرنیس بھی بہت زیادہ ضروری ہے. وجات وہ اویئرنیس دی ہی نہیں جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا جاتا ہے. بریک لیں گے، بریک کے بعد مزید بھی کچھ آپ سے خبریں شیئر کریں گے. Once again viewers, good morning and welcome back to News Morning. وجاد، کبھی آپ نے ہائکنگ کی ہے اپنی لائف میں؟ ایک دفعہ کی ہے، لیکن اس کے بعد سے مجھے ڈر اتنا لگا ہائکنگ سے، تو اس کے بعد نہیں کی. لیکن بٹ بڑا مزے کا ایڈونچر ہے، یہ ایک ایڈونچر ہے. اور سب سے خوبصورت فیلنگ میں نے بھی ایک باری کی ہے ویسے. اچھا، سب سے خوبصورت فیلنگ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ آپ جب 4 گھنٹے کی وہ مسافت یا 3 گھنٹے کی، جتنے بھی گھنٹے کا آپ کا ٹریک ہے، جب آپ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں نا، وہ فیلنگ ہی اور ہے، وہ اچیومنٹ ہی اور ہے کہ آپ اتنی محنت کر کے ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں. وہ خوبصورت، اتنا خوبصورت احساس ہوتا ہے. اور دنیا میں بہت اچھے ہائکنگ ٹریکس اور کچھ بہت خطرناک بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کچھ ایسے ہائکنگ ٹریکس ہیں جہاں پر آپ اکیلے بالکل مت جائیں. ایسے ٹریکس ہوتے ہیں وہاں پہ کوئی بھی سانپ. اچھا، پاکستان میں اتنے خوبصورت ہائکنگ ٹریکس ہیں، دنیا میں تو ہیں. ویسے مجھے بڑا شوق ہے، بٹ تھک جاتا ہوں، ایک ہاتھ سے زیادہ آگے نہیں جایا جاتا. چلنے پھرنے کی عادت نہیں ہے ہمیں اس طرح. لیکن دنیا میں عائشہ بڑے بڑے خوبصورت ہائکنگ ٹریکس ہیں جن کو دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں. یعنی ہم دور سے جو سینریز انجوائے کرتے ہیں، سینز انجوائے کرتے ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھ کر، وہ ایک الگ فیلنگ ہے. جب تک آپ وہاں پہنچ نہیں جاتے، آپ وہاں پر چلتے نہیں ہیں، وہاں پہ مدر نیچر بڑی خوبصورت ہے. آپ اسے جب تک ایکسپیرینس نہیں کرتے نا، تب تک وہ فیلنگز نہیں آ سکتی. اینڈ دیٹس اٹ فار ٹوڈے. کل ملاقات ہوگی آپ سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.